السلام علیکم۔ تمام سننے والوں کو میری فنیلے پر خوش آمدید۔ مرزا امجد بیگ صاحب کی ایک اور دلچسپ کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ آپ سنیں گے کہ کس کمال مہارت اور ذہانت سے مرزا امجد بیگ صاحب نے اس کیس کو حل کیا۔ کہانی کا نام ہے مصیبت زدہ۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اگر موسم خوشگوار، حالات سازگار اور ہوا موافق رخ کی ہو تو رائی کو پہاڑ بننے میں ایک لمحہ نہیں لگتا۔ بعض واقعات انتہائی معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن غیر معمولی انداز میں پیش آنے سے ان کی اہمیت خطرناک حد تک بلند ہو جاتی ہے۔ زیر نظر واقعہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ ایک روز میں حسب معمول اپنے آفس میں بیٹھا کلائنٹس کو ڈیل کر رہا تھا کہ ایک پریشان ادھیڑ عمر شخص مجھ سے ملنے آیا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ میرے پاس آنے والے لوگ کسی نہ کسی پریشانی یا الجھن کا شکار ہوتے ہیں اور مجھ سے قانونی مشورے اور مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں مسائل سے نجات مل جائے۔ میں اپنی پیشہ ورانہ عادت کے مطابق مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کا استقبال کرتا ہوں، ان کا احوال سنتا ہوں اور جس حد تک ممکن ہو اپنی فیس وصول کرنے کے بعد ان کی مدد بھی کرتا ہوں۔ میں نے مذکورہ ادھیڑ عمر شخص کو سلام کا جواب دیتے ہوئے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تو میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مطلب یہی تھا، جی فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرا نام معظم علی ہے، وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولا۔ عسکری صاحب نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، اسی لیے یہاں آیا ہوں۔ آپ عسکری صاحب کو تو جانتے ہیں نا؟ معظم علی کا انداز بہت ہی دھیما اور سلجھا ہوا تھا۔ وہ اپنی آواز اور لب و لہجے سے ایک پڑھا لکھا، معزز اور شریف انسان محسوس ہوتا تھا۔ میرے شناساؤں میں عسکری حضرات کی تعداد 3 سے متجاوز تھی، لہٰذا صرف عسکری صاحب کہنے سے میری سمجھ میں نہ آ سکا کہ معظم علی کا اشارہ کس عسکری کی طرف تھا۔ چنانچہ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، معظم صاحب، آپ کس عسکری کا ذکر کر رہے ہیں؟ شبیر عسکری، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں؟ اچھا وہ، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جلدی سے کہا۔ پھر معظم علی کی پریشان آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کیا آپ بھی انہیں کے آفس میں ہوتے ہیں؟ میں ان کے آفس میں تو نہیں ہوتا، البتہ ان سے کام پڑتا رہتا ہے، اس لیے وہاں جانا بھی پڑتا ہے۔ وہ پریشان ہونے کے باوجود متحمل لہجے میں بولا، میرا تعلق بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہی سے ہے، بلکہ تھا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں پچھلے سال ہی ہیڈ ماسٹر کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوا ہوں۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر معظم علی سے پوچھا، عسکری صاحب نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ شبیر عسکری محکمہ تعلیم میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھے، میری ان سے اچھی یاد اللہ تھی۔ معظم علی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، انہوں نے مجھے صرف آپ کا نام، پتہ اور یہاں تک پہنچنے کا راستہ بتایا ہے۔ میں اپنے کام سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ عسکری صاحب نے آپ کی بہت تعریف کی ہے اور مجھے یقین دلایا ہے کہ آپ میرا کام کر دیں گے۔ میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھال لیا، پھر سوالیہ انداز میں اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جی معظم صاحب فرمائیں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جواب دینے سے پہلے وہ مجھے کچھ متذبذب نظر آیا۔ ممکن ہے وہ اپنا مسئلہ بیان کرنے کے لیے ذہن میں موجودہ خیالات کو کسی ایک نقطے پر جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے گرے پتلون پر دھاری دار شرٹ پہنی ہوئی تھی، دراز قامت اور جسم مائل بے فربہی، سر اور مونچھوں کے بالوں میں سفیدی جھلکنے لگی تھی، رنگت سانولی اور ہاتھ پاؤں مضبوط۔ میں نے پہلی نظر میں اس کی عمر کا جو اندازہ قائم کیا تھا وہ بعد ازاں قدرے غلط ثابت ہوا۔ وہ 60 کے ہندسے کو عبور کر چکا تھا۔ بیگ صاحب، چند لمحات کے غور و فکر کے بعد وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں دراصل اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہوں، وہ پچھلے 15 دن سے جیل میں بند ہے۔ آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پیڈ پر قلم چلاتے ہوئے پوچھا، اور وہ 2 ہفتے سے جیل میں کیوں بند ہے؟ اس کا نام کامران علی ہے، معظم علی نے بتایا۔ یہ میری اکلوتی اولاد ہے اور وہ قتل کے الزام میں جیل گیا ہے۔ عدالت سے سزا سننے کے بعد یا؟ میں نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو اس اضطراری لہجے میں بولا، نہیں جناب، سزا اور جزا کا مرحلہ تو ابھی دور ہے۔ عدالت نے اسے جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھجوایا ہے۔ کیس عدالت میں لگ چکا ہے، 4 روز بعد پیشی ہے۔ یہ کیس کس عدالت میں ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ اس نے ایک جج اور عدالت کا نام بتا دیا۔ میں نے کہا،
آپ کا بیٹا کامران علی قتل کے الزام میں پچھلے 15 دن سے جوڈیشنل ریمانڈ پر ہے۔ اس کا مطلب ہے پولیس نے گرفتاری کے بعد اسے عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کیا ہوگا اور مذکورہ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد چلان عدالت میں پیش کر دیا ہوگا۔ عدالت نے آپ کے بیٹے کو جیل کی راہ دکھا دی۔ اس دوران میں آپ نے اپنے بیٹے کی ضمانت کرانے یا رہائی کے لیے کسی وکیل کی خدمات حاصل نہیں کی۔ کامران کی گرفتاری کے فوراً بعد میں نے اس کے لیے ایک وکیل کا بندوبست کیا تھا، ملزم علی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، لیکن اس کی کارکردگی تسلی بخش نہیں رہی۔ اس نے زبانی جمع خرچ کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ ضمانت کے حق میں اس کے دلائل پھس پھسے ثابت ہوئے اور عدالت نے کامران کو جیل بھیج دیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، ایک بوجھل سانس چھوڑی اور اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اس دوران شبیر عسکری سے میری ملاقات ہوئی۔ انہیں میرے بیٹے کی گرفتاری کا علم ہو چکا تھا۔ جب میں نے انہیں صورتحال کی نزاکت سے آگاہ کیا تو انہوں نے فوراً مجھے وکیل بدلنے کا مشورہ دیا۔ میں نے کہا کہ میں تو کسی اچھے وکیل کو نہیں جانتا۔ اس پر انہوں نے ایک لمحہ سوچا، پھر بولے، آپ جا کر مرزا امجد بیگ صاحب سے مل لیں، میرا سلام کہیں اور انہیں اپنے مسئلے کے بارے میں بتائیں، اور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، پہلے والا وکیل کس پوزیشن میں ہے؟ وہ اب کسی بھی پوزیشن میں نہیں ہے، ملزم علی مضبوط لہجے میں بولا۔ میں اسے فارغ کرنے کے بعد آپ کی طرف آیا ہوں۔ یہ کیس اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کیسے میرے ہاتھ میں ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسی کے الفاظ دہرائے، پھر کہا، لیکن ابھی تک مجھے اس کیس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے نا؟ ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ملزم علی نے بڑی رسان سے کہا، آپ پوچھیں جناب، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے پوچھا، مقتول کون تھا؟ مقتول کا نام ایوب تھا، اس نے بتایا، اور وہ ایک اپارٹمنٹس بلڈنگ میں چوکیدار تھا۔ یہ اپارٹمنٹس بلڈنگ کہاں پر واقع ہے؟ میرے استفسارات میں تیزی آتی گئی، اور آپ کے بیٹے کامران علی کا ایوب سے کیا تعلق ہے؟ اپارٹمنٹس بلڈنگ کا نام الفرید اپارٹمنٹس ہے، اور یہ بلڈنگ کریم آباد کے علاقے میں واقع ہے، ملزم علی نے جواب دیا۔ میرے بیٹے کا ایوب نامی چوکیدار سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی کسی قسم کی دوستی یا دشمنی۔ پھر وہ لمحے بھر کے لیے تھما تو میں نے فوراً سوال جڑ دیا، جب مقتول کا آپ کے بیٹے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا تو پھر ایوب کے قتل کے الزام میں اسے گرفتار کیوں کیا گیا؟ ملزم علی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، بیگ صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ وقوعہ سے چند روز پہلے کامران کا اس چوکیدار سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ ان کے بیچ اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی، ہاتھا پائی کی نوبت آنے ہی والی تھی کہ لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ بہرحال اس ناخوشگوار واقعے سے لے کر وقوعہ تک ان دونوں کے درمیان کھچاؤ کسی کیفیت رہی تھی، اسی لیے وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا، تھوک نگل کر حلق کو تر کیا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جب چوکیدار ایوب اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا تو لوگوں کا فوری دھیان کامران ہی کی طرف گیا، اور پولیس نے بھی انہی خطوط پر کارروائی کرتے ہوئے میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ یہ ہے ساری کہانی جناب۔ ملزم صاحب، کیا آپ کی رہائش بھی الفرید اپارٹمنٹس ہی میں ہے؟ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اس سے پوچھ لیا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ہم لوگ پی آئی بی کالونی میں رہتے ہیں۔ کہاں پی آئی بی کالونی اور کہاں کریم آباد؟ میں نے الجھن زدہ نظروں سے ملزم علی کی طرف دیکھا۔ آپ کا بیٹا وہاں کہاں پہنچ گیا تھا اس چوکیدار سے الجھنے؟ جناب، کامران کے کام کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ اس کی ڈیوٹی جس علاقے میں لگا دی جائے اسے جانا پڑتا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ آپ کا صاحب زادہ کرتا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایک کوریئر کمپنی میں ملازم ہے، ملزم علی نے جواب دیا۔ اس کے ذمہ ڈاک کی ترسیل ہے، کمپنی اسے جو بھی علاقہ دے دے اسے اپنی ڈیوٹی انجام دینا ہوتی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ کریم آباد اور اس کے گرد و نواح میں اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ ملزم علی نے مجھے مذکورہ کوریئر کمپنی کا نام بھی بتایا تھا، لیکن کسی وجہ سے میں یہاں پر وہ نام ظاہر نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی سہولت اور کہانی کی ضرورت کے پیش نظر اس کوریئر کمپنی کا نام فلائنگ ہارس فرض کر لیں۔ میں نے مزید 15-20 منٹ تک مختلف زاویوں سے گھما پھرا کر متعدد سوالات کیے، جن کے ملزم علی نے تسلی بخش جواب دیے، جس کے نتیجے میں نے کامران علی کا کیس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ منگنی شدہ تھا اور لگ بھگ 2 ماہ بعد اس کی شادی ہونے والی تھی، مگر اب یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ پچھلے 15-10 دن سے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے قیام پذیر تھا، اور آئندہ کتنے عرصے تک وہ کیس چلے گا اس کے بارے میں قبل از وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔
آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کیس کے پس منظر سے آگاہ کر دوں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ معظم علی کی پوری زندگی پرسکون، بے داغ اور خوشحال گزری تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک شریف النفس انسان تھا۔ کامران علی اس کی اکلوتی اولاد تھا اور وہ بھی اب 27-28 سال کا ہو چکا تھا۔ بھی کام کرنے کے بعد وہ عملی زندگی میں کود پڑا تھا، لیکن چونکہ تربیت ایمانداری، شرافت اور سچائی کے ماحول میں ہوئی تھی، اس لیے روزگار کے سلسلے میں کئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسا کہ عموماً ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ اس دنیا کا انوکھا اور مثالی معاشرہ ہے۔ معظم علی سفارش اور رشوت کے سخت خلاف تھا، لہٰذا اس قسم کی صورتحال میں جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ہوا۔ اس پر ترا یہ کہ کامران کے ساتھ کچھ مقدر کا بھی پھیر تھا۔ جو ملازمت اسے پسند آتی وہاں سے کچھ عرصے بعد اسے فارغ کر دیا جاتا، اور جس قسم کی جابز آسانی سے مل جاتی تھیں ان میں اس کا جی نہیں لگتا تھا۔ کافی زگ زیگ اور لوٹ پوٹ کے بعد بالآخر وہ کورئر کمپنی میں لگ گیا تھا۔ فلائنگ ہارس میں کام کرتے ہوئے اسے اب لگ بھگ 2 سال ہو گئے تھے۔ کریم آباد اور اس کے آس پاس کا علاقہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ میں نے چونکہ خود اس گلی کا سروے کیا تھا جس میں الفرید اپارٹمنٹس بلڈنگ واقع تھی، اس لیے وہاں کی صورتحال اور مکانیت کا مجھے بخوبی علم تھا۔ مین روڈ سے کشادہ گلی شروع ہوتی تھی جو کچھ آگے جا کر تنگ ہو جاتی تھی۔ حکومت کے متعلقہ محکمے میں وہ گلی آغاز سے اختتام تک ایک جیسی چوڑائی کی حامل تھی، لیکن نصف سے آگے جا کر بعض مکینوں کی منمانی نے مذکورہ گلی کو سکڑنے اور سمٹنے پر مجبور کر دیا تھا، اور یہ کام ایک سے راہے پر ہوا تھا۔ مین روڈ سے گلی میں داخل ہو تو دائیں جانب بنگلوں کی لائن تھی اور بائیں طرف اپارٹمنٹ بلڈنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ بنگلوں والی سائڈ میں ایک امام بارگاہ اور 2 پرائیویٹ اسکول بھی واقع تھے۔ تھوڑا آگے جائیں تو وہ سراہا آ جاتا تھا جہاں سے گلی کو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر زیادتی کرنے والے آس پاس کے مکینوں کی بدوباش کی خاطر خود کو سکیڑنا پڑا تھا۔ اس سراہے پر ایک چھوٹی سی مکہ بیکری تھی، اس کے سامنے اسی کے سائز کی بخاری ملک شاپ واقع تھی۔ ایک چھوٹا سا گلی نما تیسرا راستہ اسی ملک شاپ کے پاس سے نکل کر پیٹرول پمپ کی طرف چلا جاتا تھا، جبکہ اصل سکڑی سمٹی ہوئی گلی بالکل سیدھی آگے جاتی تھی۔ ان ایتھرائز مکانوں کی بڑھوتی نے مذکورہ گلی کا سائز تقریباً آدھا کر رکھا تھا۔ مکہ بیکری کے بعد قربان آٹا چکی اور اس کے سامنے بسم اللہ جنرل سٹور اور پھر ضمیر پلازا کے بعد وقفے وقفے سے کارپینٹرز کی 2 دکانیں بھی تھیں۔ اس گلی کو اتنی تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سچویشن کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔ مقتول ایوب الفرید اپارٹمنٹس کا چوکیدار تھا اور کامران علی کے والد کے مطابق وقوع سے چند روز پہلے مقتول اور ملزم کے بیچ اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی تھی، اور اس تلخ کلامی کا سبب الفرید اپارٹمنٹس کی ایک مکین مسز شبانہ تھیں، جو بلاک اے کے فلیٹ نمبر 304 میں اپنے اکلوتے 8 سالہ بیٹے علی رضا کے ساتھ رہتی تھیں۔ شبانہ کا شوہر رضوان پچھلے 5 سال سے کسی یورپی ملک میں بس سلسلہ روزگار گیا ہوا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں شبانہ اور علی رضا کو فلیٹ میں اکیلے رہنا پڑ رہا تھا۔ الفرید اپارٹمنٹس کے 2 بلاک تھے، اے اور بی۔ 6 عمارت گراؤنڈ پلس 4 تھی، یعنی 5 منزلہ۔ بلاک اے کے ہر فلور پر 6 فلیٹ تھے، یعنی کل 30 فلیٹس، اور بلاک بی کے ہر فلور پر 7 فلیٹ تھے، مطلب یہ کہ کل 35 فلیٹس۔ اس طرح اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں فلیٹس کی کل تعداد 65 بنتی تھی، اور مسز شبانہ اے 304 میں رہائش پذیر تھیں، یعنی بلاک اے 3rd فلور فلیٹ نمبر 4۔ یہ 2 کمروں اور ایک کامن پر مشتمل چھوٹا سا فلیٹ تھا جس کا رقبہ لگ بھگ 500 مربع فٹ بنتا تھا۔ الفرید اپارٹمنٹس کی چوکیدار ایوب سے تو اس کا جھگڑا بہت بعد میں ہوا، اس سے پہلے چند ایک بدمزگیاں محلے والوں سے بھی ہو چکی تھیں، جن میں سر فہرست تنازع ریاض نامی ایک آدمی سے تھا جو ضمیر پلازا میں رہتا تھا۔ کامران علی کے کام کی نوعیت کچھ اس طرح تھی کہ اسے موٹر بائیک استعمال کرنا پڑتی۔ سیلز اور فیلڈ کا کام کرنے والوں کی یہ مجبوری ہے۔ ان دنوں کامران نے اس گلی میں نیا آنا شروع کیا تھا، اور اتفاق سے پہلے 3 لیٹر ہی الفرید اپارٹمنٹس کے تھے، جو 2-2 3-3 دن کے وقفے سے آئے تھے، اور یہ ڈاک مسز شبانہ کی تھی۔ غیر متعلقہ افراد کی گاڑیوں کا چونکہ بلڈنگ میں داخلہ ممنوع تھا،
لہٰذا جب کامران مسز شبانہ کے فلیٹ کی طرف جاتا تو اسے اپنی بائک بلڈنگ کے گیٹ کے باہر گلی میں دیوار کے ساتھ کھڑی کرنا پڑتی تھی۔ ایک روز وہ اوپر سے نیچے آیا تو بائک کے دونوں ٹائر زمین سے لگے ہوئے تھے، یعنی انہیں ہوا سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ پہلا خیال یہی آیا کہ شاید کسی بچے نے شرارت میں اس کی راہ کھوٹی کرنے کا اہتمام کر دیا ہے۔ یہ اس نے دیکھا تھا کہ اس گلی میں ہر عمر کے بچے کھیلتے رہتے تھے۔ کامران نے یہ بھی دیکھا تھا کہ الفرید اپارٹمنٹس کے سامنے جو گھروں کی لائن تھی، ان کی عورتیں اکثر اپنی دہلیزوں پر بیٹھی گپ شپ کرتی رہتی تھیں۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ الفرید اور ضمیر نامی یہ دو رہائشی عمارتیں بالکل روبرو نہیں تھیں، بلکہ ان کے درمیان پوزیشن کے حوالے سے 30-40 گز کا فاصلہ تھا۔ کامران چند لمحات تک پریشانی کے عالم میں اپنی بائک کو دیکھتا رہا، پھر وہاں سے رخصت ہونے کا ارادہ کیا۔ اس نے بائک موڑی تو اپنے دروازے کے سامنے بیٹھی ایک عمر رسیدہ موٹی عورت نے پوچھا، کیا ہو گیا بھائی تمہاری موٹر سائیکل کو؟ کسی بچے نے شاید اس کی ہوا نکال دی ہے۔ کامران نے بجھے ہوئے دل سے کہا، یہ بچے بڑے شیطان ہیں۔ دوسری بولی، پتہ نہیں آج کل کی اولاد کو ہو کیا گیا ہے، کسی کی سنتے ہی نہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ بیچاری موٹر سائیکل ہے، اگر ان شیطانوں کے ہتے ہاتھے بھی چڑھ جائے تو یہ اس کی بھی ہوا نکال دیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے تمہاری موٹر سائیکل پنکچر ہو گئی ہے۔ موٹی عورت نے بڑی ماہرانہ نظر سے بائک کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا، اگر کوئی ہوا نکالتا تو میری نگاہ سے بچ نہیں سکتا تھا، یہ سب ہمارے سامنے ہی تو کھیل رہے تھے۔ اے بہن، تم نگاہ کی بات کرتی ہو؟ پہلے والی ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، یہ ہمارے دور کے بچے نہیں ہیں جو ہماری پکڑ میں آ جائیں، یہ تو ایسی فنکاری سے کام کرتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ۔ بات ختم کرتے ہی اس نے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک پہنچا دیا۔ کامران کو ان کی باتوں اور تبصروں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، ویسے یہ بات اس کے ذہن میں بھی آ رہی تھی کہ ممکن ہے بائک پنکچر ہو گئی ہے۔ بہرحال وہ بائک کو دھکیلتے ہوئے مین روڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس گلی سے باہر نکلے تو چند قدم کی دوری پر ایک پیٹرول پمپ تھا، وہاں ایک مکینک بھی بیٹھتا تھا۔ اس نے یہی سوچا کہ پہلے وہ بائک کا کام کرائے گا، پھر آگے بڑھے گا۔ وہ ضمیر پلازا کے سامنے سے گزرنے لگا تو وہاں ریاض کھڑا دکھائی دیا۔ وہ ریاض کو نام سے نہیں، صرف صورت سے پہچانتا تھا۔ وہ جب بھی اس گلی میں آتا تھا، ریاض اپنے پلازا کے آس پاس کہیں نہ کہیں اسے کھڑا نظر آ جاتا تھا۔ کامران ریاض کے پاس سے گزرا تو ایک تلخ خود کلامی اس کی سماعت تک پہنچی، ابھی تو صرف بائک کی ہوا نکلی ہے، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تمہاری زندگی کے غبارے سے ہوا نکال دی جائے گی۔ کامران نے بے ساختہ پلٹ کر ریاض کی طرف دیکھا، وہ گردن اٹھائے آسمان کو تک رہا تھا۔ اس بات میں کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ وہ دھمکی آمیز الفاظ ریاض نے کامران کے لیے ادا کیے تھے، کیونکہ اس وقت نہ تو کسی اور کی بائک وہاں کھڑی تھی اور نہ ہی کسی کے بائک کے ٹائروں میں سے ہوا نکلی تھی۔ ریاض کا یہ واضح اشارہ اسی کی جانب تھا۔ کام کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ ریاض کی اس سے دشمنی کیا ہو سکتی ہے۔ وہ کسی قسم کا الجھاؤ پیدا کیے بغیر خاموشی کے ساتھ بائک دھکیلتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ مذکورہ پیٹرول پمپ پر پہنچ کر اس نے اپنی بائک کا معائنہ کروایا تو میکینک نے اس کی بائک کو مرض سے پاک قرار دیتے ہوئے دونوں ٹائروں میں ہوا بھر دی۔ الفرید اپارٹمنٹ سے واپسی کے سفر میں وہ بڑی شدت سے سوچ رہا تھا کہ آخر اس شخص نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، حالانکہ وہ اس کے نام سے بھی واقف نہیں تھا۔ بعد ازاں اسے اس کا نام بھی پتہ چل گیا تھا۔ اس نے اپنے ذہن کو زیادہ الجھانے کے بجائے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جب بھی اس گلی میں آئے گا تو ریاض پر نظر پڑتے ہی وہ اس سے یہ ضرور پوچھے گا کہ اس نے اس کی بائک کی ہوا کیوں نکلوائی تھی۔ اس لیے یہ بات بالکل واضح تھی، ریاض نے بس ذات خود بائک کے پاس بیٹھ کر یہ کام نہیں کیا تھا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو اس کا یہ کارنامہ ان عورتوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا جو اپنی اپنی دہلیز پر بیٹھی گپ شپ کرتی رہتی تھیں۔ اس واقعے کو 3-4 دن گزر گئے۔ کامران ایک طرح سے اسے بھول ہی گیا تھا۔ کوئی ہفتے بھر بعد اسے ایک لیٹر ڈیلیور کرنے کے لیے اس گلی میں پھر جانا پڑا۔ لیٹر پر گولڈن اسکوائر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ یہ اس گلی کی آخری رہائشی عمارت تھی جس کے سبب مذکورہ گلی بند گلی کا اعزاز حاصل کر لیتی تھی۔ کامران نے دیکھا کہ ریاض اپنی بلڈنگ ضمیر پلازا کے سامنے ٹیلی فون کے کھمبے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے سوچتے ہوئے خاموشی سے بائک آگے بڑھا دی کہ واپسی میں وہ ریاض سے بات کرے گا۔ ریاض پر نظر پڑتے ہی بائک کی ہوا نکلنے کا واقعہ اس کی یادداشت میں تازہ ہو گیا تھا۔
واپسی میں کامران نے ضمیر پلازا کے سامنے بائک کی سپیڈ کم کی تو اس کی کسی استفسار سے پہلے ہی ریاض نے پوچھ لیا واپسی میں کامران نے ضمیر پلازا کے سامنے بائک کی سپیڈ کم کی تو اس کی کسی استفسار سے پہلے ہی ریاض نے پوچھ لیا کیوں ڈاکیا بابو، کافی دنوں سے بلبل کا کوئی لیٹر نہیں آیا؟ اس کے انداز میں زہریلا طنز گھلا ہوا تھا جسے کامران نے پوری شدت کے ساتھ محسوس کیا۔ تاہم کوئی سخت جواب دینے کے بجائے اس نے معتدل انداز میں پوچھا آپ کس بلبل کا ذکر کر رہے ہو بھائی، اور آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ریاض احمد ہے، وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولا، اور میں جس بلبل کا ذکر کر رہا ہوں وہ ادھر A304 میں رہتی ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے الفرید اپارٹمنٹس کی جانب انگلی اٹھا دی۔ یہ عمارتیں اور دیگر بے جان اشیاء اگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں رکھتیں تو ان انسانوں کے ساتھ وہ خوب لڑائی جھگڑا کرتیں جو بات بے بات ان پر انگلی اٹھانے کے عادی ہیں۔ بہرحال الفرید اپارٹمنٹس کی 5 منزلہ عمارت نے ریاض کی حرکت پر اف تک نہ کی، البتہ کامران بخوبی سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ کس جانب تھا۔ اس نے ریاض سے پوچھا آپ مسز شبانہ کی بات کر رہے ہو؟ دیکھا تمہارا دماغ ٹھیک ادھر ہی پہنچا نا، ریاض نے چوٹ کی۔ بھائی A304 میں تو مسز شبانہ ہی رہتی ہیں، کامران نے ریاض کے رویے کے جواب میں خشک لہجے میں کہا۔ میں وہاں ڈاک دینے جاتا رہتا ہوں، اس لیے جانتا ہوں۔ اس میں دماغ کے ٹھیک وہاں پہنچنے والی کون سی بات ہے؟ وہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں ڈاکیا بابو، ریاض اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ کافی دنوں سے تمہارا اس فلیٹ میں جانا نہیں ہوا، کیا کوئی ناراضگی ہو گئی ہے؟ ریاض کا یہ انداز کامران کو سخت ناگوار گزر رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نرمی سے بولا، میرا کام کوریئر لیٹر کو اس کے ایڈریس پر پہنچانا ہے، میری کسی سے کوئی دوستی یا رشتہ داری تو ہے نہیں کہ ناراضی کا سوال پیدا ہو۔ جب میرے پاس مسز شبانہ کے لیے کوئی لیٹر ہوگا ہی نہیں تو میں خام خواہ اس کے گھر کی گھنٹی کیوں بجاؤں گا؟ اور اس کے گھر میں جا کر کیوں بیٹھوں گا؟ ریاض نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے گھورا اور طنزیہ لہجے میں کہا، ہے نا، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ کامران علی کوئی ننھا بچہ یا مٹی کا مادو نہیں تھا کہ وہ ریاض کے لہجے کی ٹون کو سمجھ نہ پاتا۔ اسے فوری طور پر یہ اندازہ ہو گیا کہ ریاض کو اس کا مسز شبانہ نے تیسرے پھیرے پر اسے اندر بلا کر اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔ کامران کی نظروں میں مسز شبانہ ایک خوبصورت اور خوش اخلاق عورت تھی، لیکن ریاض کی طنزیہ باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مسز شبانہ کے آس پاس کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ میرا مسز شبانہ کے گھر میں داخل ہونا آپ کو پسند نہیں آیا، کامران نے حتی الامکان اپنا لہجہ نرم رکھتے ہوئے کہا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کا مسز شبانہ سے کیا رشتہ ہے؟ کیونکہ میری معلومات کے مطابق مسز شبانہ اور اس کا اکلوتا بیٹا علی رضا اس فلیٹ میں رہتے ہیں۔ شبانہ کا شوہر رضوان روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا ہے، کراچی میں اس کے قریبی رشتہ دار نہ ہونے کے برابر ہیں، اور کریم آباد کی اس گلی میں تو بالکل نہیں ہیں۔ اس صورتحال میں آپ، کامران نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو ریاض معنی خیز نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، تو 2-3 ملاقاتوں میں آپ نے بلبل کا پورا شجرہ نسب بھی حفظ کر لیا۔ واہ بھائی واہ! وہ لمحے بھر کے لیے سانس لینے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، وہ آپ سے تم پر اتر آیا تھا۔ مسز شبانہ سے میرا کیا رشتہ ہے؟ تم اس چکر میں نہ ہی پڑو تو اچھا ہے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ تمہارا وہاں جانا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ تم اس گلی اور اس علاقے سے دور ہی رہو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کے رویے کو دیکھتے ہوئے کامران نے بھی تم کا سیخہ پکڑ لیا اور یہ پوچھے بنا نہ رہ سکا، تو کیا اس روز تم نے ہی میری بائک کے ٹائروں کی ہوا نکلوائی تھی؟ اور واپسی میں جب میں تمہارے پاس سے گزر رہا تھا تو تم نے مجھے سنانے کے لیے یہ کہا تھا، ابھی تو صرف بائک کی ہوا نکلی ہے، اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تمہاری زندگی کے غبارے سے بھی ہوا نکال دی جائے گی۔ لگتا ہے تم ایک عقل مند انسان ہو، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ اللہ کرے دوسرے عقل مندوں کی طرح میرا اشارہ تمہاری سمجھ میں بھی آ جائے۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ تم مسز شبانہ سے دور رہو اور کمپنی سے درخواست کر کے اپنا تبادلہ کسی اور علاقے میں کروا لو۔ کامران کو اس کی باتیں زہر محسوس ہو رہی تھیں۔ ریاض خاموش ہوا تو اس نے کہا، تم کون ہو اور تمہارا مسز شبانہ سے کیا معاملہ ہے؟ مجھے قطعاً اس سے کوئی غرض نہیں۔ جہاں تک میری نوکری کا تعلق ہے تو تم بھی کان کھول کر سن لو، میں اپنی ڈیوٹی کہیں اور لگوانے والا نہیں ہوں۔
اس علاقے اور اس گلی میں جس کے نام جو بھی لیٹر آئے گا میں وہ ضرور پہنچاؤں گا۔ وہ گھر میں سے شبانہ کا بھی ہو سکتا ہے اور تمہارا بھی۔ اتنا کہہ کر کامران نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور آگے بڑھانے سے قبل مڑ کر ریاض کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے معنی خیز انداز میں اوپر نیچے گردن کو حرکت دے رہا تھا۔ کامران اس کی پرواہ کی بغیر روانہ ہو گیا۔ کامران نے مجھے بتایا کہ اس واقعے کا اس نے زیادہ اثر نہیں لیا تھا۔ اس نے اپنا کام حسب معمول جاری رکھا۔ جب بھی اس کا اس گلی میں آنا ہوتا، ریاض کو ضمیر پلازا کے آس پاس کہیں نہ کہیں کھڑے دیکھتا۔ اگر ان کی نگاہیں مل جاتی تو کامران کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور ناپسندیدگی کے تاثرات واضح نظر آتے۔ ایک روز کوئی ہفتے بھر بعد جب وہ مسز شبانہ کی ڈاک لے کر الفرید اپارٹمنٹس پہنچا تو اس نے سوچا ریاض کے سلسلے میں وہ مسز شبانہ سے بات کرے گا تاکہ پتہ تو چلے آخر وہ کس مرض اور کس تکلیف میں مبتلا ہے۔ حسب معمول مسز شبانہ نے آج بھی اسے گھر کے اندر بلا لیا۔ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد وہ آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ مسز شبانہ نے اسے پانی پلایا اور دستخط کرنے کے بعد اپنا لیٹر وصول کر لیا۔ اب کامران کے لیے مزید وہاں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں تھا، مگر اٹھنے سے پہلے اس نے پوچھ لیا، میڈم کیا آپ ریاض کو جانتی ہیں جو سامنے والی بلڈنگ ضمیر پلازا میں رہتا ہے؟ ریاض کا نام سن کر مسز شبانہ کے چہرے اور آنکھوں میں ناگواری کے تاثرات نمودار ہوئے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے جواب دیا اور اس کے لہجے میں اکتاہٹ کا عنصر نمایاں تھا، میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ تو نہیں جانتی، البتہ مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ وہ ایک فارغ اور آوارہ شخص ہے۔ لگتا ہے اسے دنیا میں کوئی کام کاج نہیں، یا تو وہ اپنی بلڈنگ کے گیٹ کے باہر کھڑا رہتا ہے یا پھر اپنے گھر کی کھڑکی میں نظر آتا ہے۔ اگر ان دونوں مقامات پر نہ پایا جائے تو پھر ضمیر پلازا کی چھت پر دکھائی دے گا، اور جب وہ چھت پر ہوگا تو ہمیشہ ٹراؤزر اور بنیان میں۔ میری نگاہ میں وہ ایک بے ہدہ اور بے غیرت انسان ہے۔ میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں میڈم، کامران نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں نے بھی اس کو بالکل ایسا ہی پایا ہے۔ کیا آپ سے اس کی کوئی بدمزگی ہو گئی ہے؟ شبانہ نے چونک کر کامران کی جانب دیکھا۔ اس سوال کے جواب میں کامران نے مسز شبانہ کو وہ کہانی سنا دی جو بائک کے ہوا نکلنے سے شروع ہو کر ریاض کے عزائم اور دھمکیاں میز انداز تک دراز تھی۔ اس نے کھلے الفاظ میں شبانہ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو ریاض نے اس کے حوالے سے کامران کو باور کرانے کی کوشش کی تھی۔ آخر میں اس نے کہا، میڈم وہ کمینہ تو آپ کے بارے میں یوں بات کر رہا تھا جیسے آپ اس کی ملکیت ہوں۔ میرا اس سے اور اس کی بے ہودگی سے کوئی تعلق نہیں کامران صاحب، شبانہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آئیں میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ وہ اس وقت بھی اپنے کچن میں کھڑکی میں یا پھر چھت پر کھڑا ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ ڈرائنگ روم سے نکلی اور بیڈ روم میں داخل ہو گئی۔ کامران بھی اس کے پیچھے وہاں پہنچ گیا۔ شبانہ نے بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھیں سامنے، ذلیل شخص کچن کی کھڑکی میں موجود ہے اور ادھر ہی دیکھ رہا ہے، جیسے یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ میرے فلیٹ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ مسز شبانہ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ اس کے بیڈ روم کی کھڑکی میں سے ضمیر پلازا بڑا واضح دکھائی دیتا تھا اور ریاض اس وقت واقعی وہاں کھڑا ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ضمیر پلازا کے سیکنڈ فلور کے ایک فلیٹ کی کچن کی کھڑکی میں کھڑا نظر آ رہا تھا۔ یہ اس کا اپنا فلیٹ ہے، مسز شبانہ واپس ڈرائنگ روم میں آتے ہوئے بولی، جہاں وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا ہے، لہٰذا اس فلیٹ کے کچن میں یا اس بلڈنگ کی چھت پر جا کر کھڑے ہونا کوئی معیوب بات نہیں، لیکن وہ جن بھوکی نظروں سے مجھے اور میرے فلیٹ کو دیکھتا ہے وہ اخلاقیات کے زمرے میں نہیں آتا۔ وہ اکثر ضمیر پلازا کے گیٹ پر کھڑے ہو کر بھی ادھر ہی گھورتا رہتا ہے۔ جب کبھی اتفاق سے ہماری نظریں مل بھی جائیں تو وہ بڑے واہیات انداز میں مسکرا دیتا ہے۔ یہ تو خاصی افسوسناک اور خراب صورتحال ہے، کامران نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ کا شوہر بھی یہاں موجود نہیں، اس فلیٹ میں آپ اپنے نوعمر بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں، کسی وقت کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مسز شبانہ نے پورے وثوق سے کہا، میں بھی اسی لیے خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہوں کہ رضوان ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ میں اس معاملے کو ایشو بنا کر خود کو تماشا بنانے کے حق میں نہیں ہوں، ورنہ میں ریاض کی بیوی کو ساری صورتحال سے آگاہ کر کے ایک نیا تنازع کھڑا کر سکتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوگا سوائے میری مشہوری کے۔ اس علاقے میں جن لوگوں کا اس معاملے کا نہیں پتا وہ بھی جان جائیں گے کہ میں ہی وہ عورت ہوں جس پر چپکے چپکے ریاض دانت تیز کر رہا ہے۔
میں کوئی فساد نہیں چاہتی کامران صاحب، مجھے زیادہ سے زیادہ 1 سال اور یہاں گزارنا ہے اور میں یہ وقت کسی نہ کسی طرح نکال ہی لوں گی۔ مسز شبانہ کا آخری جملہ کامران کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ ذہن کو ضرور الجھا دیتی ہے۔ اس نے بھی الجھے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، میڈم 1 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ رضوان کو پاکستان سے باہر گئے لگ بھگ 5 سال ہو گئے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ اس دوران میں وہ صرف ایک بار کوئی 2 سال پہلے ہم سے ملنے آئے تھے اور 1 ماہ ہمارے پاس رہ کر واپس چلے گئے تھے۔ اب وہ وہاں پوری طرح سیٹ ہو چکے ہیں اور ہمیں بھی اپنے پاس بلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے رضوان کا جو لیٹر مجھے موصول ہوا ہے اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 1 سال کے اندر اندر وہ ہمیں اپنے پاس بلا لیں گی۔ ان کی کوشش رنگ لانے والی ہے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، کامران نے مسز شبانہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے میڈم آپ بڑی ہمت والی خاتون ہیں جو ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہیں۔ جو لوگ نامساعد حالات کے سامنے ڈٹے رہتے ہیں کامیابی صرف انہی کے حصے میں آتی ہے، شبانہ نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ زندگی کی جنگ اتنی آسان اور سیدھی نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور کامرانی کو آپ کے قدم چومنے سے فرصت نہ ملے۔ کامران نے اس بات میں گردن ہلائی اور اس سے اجازت لے کر گھر سے نکل آیا۔ اس روز کے بعد وہ جب بھی مسز شبانہ کے لیے کوئی لیٹر لے کر وہاں پہنچتا وہ اسے گھر کے اندر بلا کر چائے وغیرہ ضرور پلواتی تھی۔ کامران نے مجھے بتایا تھا کہ شبانہ جیسی پرکشش حسین اور جاذب نظر عورت کے ساتھ میں وقت گزارنا اسے بڑا بھلا اور خوشگوار محسوس ہوتا تھا۔ وہ بھی چند ملاقاتوں میں کامران سے اتنی فری ہو گئی تھی کہ اس کے انداز اور گفتگو سے اپنائیت چھلکنے لگی تھی۔ وہ کامران سے زندگی کے ہر موضوع پر آزادانہ بات کر لیتی تھی۔ کامران نے بھی اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ پہلے دن کی بدمزگی کے بعد کامران نے پھر کبھی ریاض کے منہ لگنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی اس نے کامران کو روک کر کسی بات چیت کی ضرورت محسوس کی۔ البتہ وہ جن نظروں سے کامران کو گھورتا رہتا تھا اس سے کامران بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اپنے دل و دماغ میں اس کے لیے کس قسم کے جذبات رکھتا ہوگا۔ چند روز بعد ایک اور ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔ کامران حسب معمول اپنی بائک کو الفرید اپارٹمنٹس کے گیٹ کے قریب کھڑی کر کے مسز شبانہ کو ایک لیٹر دینے گیا۔ واپسی میں 8-10 منٹ لگ گئے۔ جب وہ سیڑھیوں سے اتر کر اپنی بائک کے پاس پہنچا تو وہ کروٹ کے بل زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ بائک کو چلانے والے حضرات اور اس کے بارے میں معلومات رکھنے والے لوگ بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کامران اور اس کی بائک کا کیا حال ہوا ہوگا۔ کامران کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ یہ شرارت ریاض ہی کی ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے مجرم کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ کامران نے بائک کو اپنے قدموں پر کھڑا کیا، پھر ڈاک والے محفوظ ڈبے کو سیٹ کرنے لگا۔ اگر ان لمحات میں ریاض اسے کہیں کھڑا دکھائی دے جاتا تو ممکن تھا ان کے بیچ جھڑپ ہو جاتی۔ کامران کا دل و دماغ اس کی طرف سے غم و غصے سے بھر چکا تھا۔ بہرحال وہ جی کو جلاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ آئندہ کے لیے اس نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ جب بھی اس کا الفرید اپارٹمنٹس میں آنا ہوتا وہ اپنی بائک کو گیٹ سے اندر لا کر رہائشیوں کی گاڑی اور موٹر سائیکلوں کے برابر میں کھڑا کر دیتا۔ 2-3 پھیروں کے بعد ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی بائک پارک کر کے سیڑھیوں کی جانب بڑھا تو چوکیدار ایوب سے اس کا سامنا ہو گیا۔ ایوب نے اسے کہا، بھائی صاحب آپ اپنی گاڑی اندر نہیں کھڑی کر سکتے، اسے باہر لے جائیں۔ لیکن میں تو پہلے بھی 2-3 مرتبہ بائک کو اندر پارک کر چکا ہوں۔ کامران نے الجھن زدہ نظر سے چوکیدار کی طرف دیکھا۔ تمہیں اب کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ آپ کی وجہ سے صدر صاحب نے مجھے بہت ڈانٹا ہے، چوکیدار وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ جو لوگ اس بلڈنگ کے رہائشی نہیں ہیں وہ اپنی گاڑیوں کو اندر نہیں لا سکتے۔ آپ کی بائک کو صدر صاحب نے اندر کھڑے دیکھا تھا اس لیے مجھے خوب سنائی۔ آپ مہربانی کر کے اسے باہر لے جاؤ۔ کامران نے محسوس کیا کہ اس جاہل آدمی کے ساتھ بحث و تکرار کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا وہ یہ کہتے ہوئے اپنی بائک کو باہر لے گیا۔ ٹھیک ہے، میں صدر صاحب سے خود بات کر لوں گا۔ صدر صاحب سے مراد الفرید اپارٹمنٹس کی کمیٹی کا صدر تھا۔ کامران حاجی اشرف نامی شخص کو صورت سے پہچانتا تھا۔ حاجی اشرف اشرف بھائی کے نام سے مشہور تھا۔ وہ ایک معقول اور شریف النفس انسان تھا۔ کامران کو یقین تھا کہ اگر وہ اشرف بھائی کو اپنی پرابلم کے بارے میں بتائے گا تو وہ یا تو اس کا مسئلہ حل کر دے گا یا پھر اسے بلڈنگ کے اندر بائک کھڑی کرنے کی اجازت دے دے گا۔
وہ اپنی بائک کے ساتھ عمارت کے گیٹ سے باہر نکلا تو بے ساختہ اس کی نگاہ ضمیر پلازا کے گیٹ کی طرف اٹھ گئی۔ وہاں ریاض اپنے ہی قماش کے ایک آدمی کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ ریاض کامران کی جانب دیکھ کر بڑے معنی خیز انداز میں مسکرایا، پھر اس پر چوٹ کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے بولا، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ریاض کا یہ طنزیہ تبصرہ اس کا بیان ثبوت تھا کہ چوکیدار ایوب نے کامران کے ساتھ جو بھی سلوک کیا تھا وہ اس سے واقف تھا، گویا وہ پہلے سے جانتا تھا چوکیدار اسے اندر بائک کھڑی کرنے نہیں دے گا۔ اس صورتحال میں کامران کا ذہن اس امر کی جانب ہی گیا کہ یہ سب ریاض ہی کا چلایا ہوا چکر تو نہیں، ریاض نے ایوب کو فیڈ کیا ہو اور ایوب نے صدر صاحب کے کندھے پر بندوق رکھ کر کامران کو فائر کر دیا ہو۔ یہ سب امکانات تھے اور حقیقت صرف اسی وقت سامنے آتی ہے جب کامران بذات خود حاجی اشرف سے ملاقات کر لیتا۔ اس نے ریاض کو نظر انداز کرتے ہوئے بائک بلڈنگ کی دیوار کے ساتھ لگائی اور سیڑھیاں طے کرتے ہوئے میں سے شبانہ کے فلیٹ A304 میں پہنچ گیا۔ لیٹر ڈیلیور کرنے کے بعد اس نے شبانہ کو تھوڑی دیر پہلے رونما ہونے والے تلخ واقعے سے آگاہ کیا، ان عزائم کا اظہار بھی کر دیا کہ وہ بلڈنگ کی کمیٹی صدر سے ریاض کے بارے میں کھل کر بات کرے گا۔ ابتدا میں جب ریاض والا تنازع اٹھا تھا اور کامران نے محسوس کیا تھا کہ وہ شبانہ کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی جارحیت دکھا رہا ہے تو اس نے سوچا تھا اس چکر سے اپنی ٹانگ باہر کھینچ لے۔ یہ اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں تھا، وہ کوریئر کمپنی والوں سے کہہ کر اپنی ڈیوٹی کسی اور علاقے میں لگوا سکتا تھا۔ کمپنی والوں کو جب یہ پتہ چلتا کہ کسی بھی حوالے سے ان کے کسی ورکر کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آنے کا امکان ہے تو وہ کامران کو اس جھمیلے میں رکھنے کے بجائے فوراً اسے جائے وقوع سے ہٹا دیتے، اس کی جگہ کسی دوسرے ورکر کو وہ علاقہ سونپ دیا جاتا۔ لیکن کامران نے ایسا نہیں چاہا اور نہ ہی کوریئر کمپنی کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا، اور اس کے اس فیصلے کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ نمبر ایک، اسے ریاض اور اس کے رویے سے چڑ سی ہو گئی تھی، بلکہ اس کے اندر ایک ضد نے جنم لے لیا تھا۔ ریاض کی کمینگی کا مقابلہ کرنے کی ضد، ریاض کی بے ہودگی جیسے جیسے بڑھ رہی تھی، کامران کے اندر اس کا مقابلہ کرنے کی ضد بھی اسی رفتار سے بڑھتی جا رہی تھی۔ نمبر دو، مسز شبانہ اسے اچھی لگنے لگی تھیں۔ وہ ایک منگنی شدہ شخص تھا اور چند ماہ کے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی، مگر شبانہ کے ساتھ میں چند منٹ بھی گزارنا اسے بہت خوشگوار اور کیف آور محسوس ہوتا تھا۔ اس میں کامران کی خواہش سے زیادہ شبانہ کی مسحور کن شخصیت کا اثر تھا۔ وہ کسی تازہ گلاب کے مانند کھلی کھلی اور خوشبودار تھیں۔ اس کی صحبت میں مقناطیسی اور برقی لہریں پورے ماحول کو حصار میں رکھتی تھیں۔ ریاض کو دکھن بے وجہ نہیں تھی۔ چند روز بعد وہ گولڈن اسکوائر کی ڈاک لے کر آیا تو الفرید اپارٹمنٹس کے سامنے سے گزرتے ہوئے اشرف بھائی پر اس کی نظر پڑ گئی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا اور اشرف بھائی پانی والی موٹر کے پاس کھڑا تھا۔ موٹر میں شاید کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ مکینک موٹر کے پاس بیٹھا ہاتھ پاؤں کالے کر رہا تھا۔ اشرف بھائی اپنی نگرانی میں موٹر کا کام کروا رہا تھا۔ وہ اسے ملنے کے لیے بلڈنگ کے اندر چلا گیا۔ مسز شبانہ سے کیا ہوا وعدہ اس کی یادداشت میں محفوظ تھا۔ اس نے اشرف بھائی کو سلام کیا اور کہا، آپ کو تو پتہ ہوگا میں کوریئر کمپنی کی جانب سے اس علاقے میں آتا ہوں۔ ہاں، یہ بات میرے علم میں ہے۔ اشرف بھائی نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا، میں نے آپ کو اس علاقے میں دیکھا ہے اور آپ ہماری بلڈنگ میں بھی لیٹر وغیرہ لے کر آتے رہتے ہو۔ آپ سے میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے اشرف بھائی، کامران نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں بھائی، حکم کرو۔ اشرف بھائی پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کامران نے اپنے مسئلے کو اپنے تک محدود رکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اس علاقے میں میرے ساتھ کبھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، لیکن آپ کی بلڈنگ کے باہر بائک کھڑی کرتے ہوئے 2-3 ناخوشگوار واقعات پیش آئے ہیں۔ میرے پاس جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے لوگوں کی امانت ہیں۔ اگر ان میں سے خدا نہ خواستہ کوئی ادھر ادھر ہو گیا تو میری شامت آ جائے گی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، اشرف بھائی نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے اور یہ کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ کامران نے شبانہ اور ریاض کا نام لیے بغیر اشرف بھائی کو اپنے مسئلے سے آگاہ کیا اور آخر میں درخواست کی، جناب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب میں آپ کی بلڈنگ کا کوئی لیٹر وغیرہ لے کر آؤں تو مجھے بائک اندر کھڑی کرنے سے نہ روکا جائے۔ اس گلی کے شیطان بچوں کو تو میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ ان سے عاجز ہوں۔
حالانکہ اپنے دروازوں کے سامنے بیٹھی عورتیں مسلسل انہیں لان تان کرتی رہتی ہیں۔ بہرحال اشرف بھائی پان منہ میں رکھنے کے لیے متوقف ہوئے، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ اپنی بائک گیٹ سے اندر لے آیا کرو، اگر آپ کا مسئلہ اس طرح حل ہو سکتا ہے تو اچھی بات ہے۔ کامران نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، اشرف بھائی، آپ کا چوکیدار کہیں نظر نہیں آ رہا؟ اسے میں نے ایک ہارڈ ویئر والے کی دکان پر بھیجا ہے، اشرف بھائی نے جواب دیا۔ اس کھلی ہوئی موٹر کے لیے کچھ سامان کی ضرورت تھی، آپ کو ایوب سے کیا کام ہے؟ میں چاہتا ہوں آپ چوکیدار کو میری بائک اندر کھڑی کرنے کے بارے میں بتا دیں، کامران وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ پچھلے دن میں حفاظت کے خیال سے بائک گیٹ سے اندر لے آیا تھا، لیکن چوکیدار نے یہ کہہ کر مجھے بلڈنگ کے اندر بائک کھڑی نہیں کرنے دی تھی کہ صدر صاحب، شانی آپ کی اجازت نہیں ہے۔ ایوب نے آپ سے کچھ بھی غلط نہیں کہا بھائی، اشرف بھائی نے واضح الفاظ میں کہا۔ غیر متعلقہ افراد کی گاڑیوں کو اندر لانے پر میں نے ہی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ چند سال پہلے کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے تھے کہ مجبوراً اس اصول پر عمل کرنا پڑا۔ بہرحال وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوئے، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، آپ مطمئن ہو کر جائیں، میں چوکیدار کو آپ کے بارے میں بتا دوں گا، آئندہ اس سلسلے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کامران نے اشرف بھائی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ اس واقعے کے 8 روز بعد کامران کو الفرید اپارٹمنٹس میں جانے کا اتفاق ہوا، وہ بھی مسز شبانہ کا لیٹر لے کر۔ اس روز مسز شبانہ نے اسے چائے پلوائی، لہٰذا واپسی میں 15 سے 20 منٹ لگ گئے، اور جب وہ سیڑھیاں اتر کر واپس آیا تو ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ اس نے بائک کو گیٹ سے باہر نکالا اور سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا، کوشش ان معنوں میں کہ وہ سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں آیا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ بے ساختہ اس کی نظر سمیر پلازا کی جانب اٹھ گئی۔ ریاض وہاں موجود تھا اور اس کی طرف دیکھ کر بڑے طنزیہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ کامران نے بائک کے مختلف حصوں کو چیک کرنے کے بعد اس کے سٹارٹ نہ ہونے کا سبب جان لیا۔ بائک کی ٹینکی میں سے بہت سارا پیٹرول نکال لیا گیا تھا۔ اس نے آج صبح ہی بائک کی ٹینکی فل کروائی تھی۔ اس نے بائک کو ادھر ہی کھڑا کیا اور چوکیدار کو تلاش کرنے لگا۔ جب وہ بلڈنگ کے اندر پہنچا تو اس وقت چوکیدار ایوب اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا، مگر اب وہ اپنے کمرے میں چارپائی پر بیٹھا دکھائی دے گیا۔ چوکیدار کا کمرہ بلڈنگ کے آخری کنارے پر پانی والی موٹر کے پاس ہی بنا ہوا تھا۔ کامران اس کے پاس پہنچا اور پوچھا، میری بائک میں سے پیٹرول کس نے نکالا ہے؟ مجھے کیا پتا، ایوب اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، میں صرف ان گاڑیوں کی حفاظت کرتا ہوں جو گیٹ سے اندر ہوتی ہیں، ساری دنیا کی گاڑیوں کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ چوکیدار اگرچہ بڑے جارحانہ انداز میں بات کر رہا تھا، مگر اس کے لہجے میں چھپے ہوئے چور کو کامران نے فوراً بھانپ لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ پیٹرول کی چوری والے ناخوشگوار واقعے کی اسے خبر ہے، مگر وہ جان بوجھ کر انجان بن رہا ہے۔ جواباً کامران کے انداز میں بھی ترشی اتر آئی۔ میں دنیا جہان کی گاڑیوں کی بات نہیں کر رہا، صرف اپنی بائک کا ذکر کر رہا ہوں، وہ چوکیدار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور یہ بائک میں نے بلڈنگ کے اندر کھڑی کی تھی، اس وقت تم یہاں موجود نہیں تھے۔ اندر کھڑی کی تھی؟ وہ مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا گاڑی کو اندر لانے کے لیے، میں نے صدر صاحب سے اس کی اجازت لے لی تھی، کامران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ انہوں نے تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ ایوب بھی یک لخت آپ سے تم پر اتر آیا اور خاصی بدتمیزی سے بولا، صدر صاحب نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی، اگر میں دیکھ لیتا تو تمہیں بائک کھڑی کرنے ہی نہ دیتا، میں ابھی صدر صاحب سے تمہارا سامنا کرتا ہوں، کامران نے بپھرے ہوئے انداز میں کہا۔ میں سب سمجھ رہا ہوں تمہاری شیطانی کو، تم جانتے ہو میری بائک میں سے پیٹرول کس نے نکالا ہے، میں صدر صاحب سے تمہاری شکایت کروں گا۔ ٹھیک ہے، ایوب تحقیر آمیز لہجے میں بولا، جب صدر صاحب دورے سے واپس آ جائیں گے تو تم شوق سے شکایت کر لینا، ابھی جاؤ یہاں سے، میرا متھا نہ کھاؤ، خواہ مخواہ جھگڑا ہو جائے گا۔ کامران نے اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، صدر صاحب کس قسم کے دورے پر گئے ہیں؟ وہ ہر 3 ماہ کے بعد جماعت کے ساتھ جاتے ہیں، چوکیدار نے بتایا، نیکی اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ان کی واپسی 15-20 دن کے بعد ہوگی۔ کامران نے تھکی ہوئی سانس خارج کی اور کہا، ٹھیک ہے، اشرف بھائی جب بھی واپس آئیں گے ان سے تو میں بات کر ہی لوں گا، تم یہ بتاؤ میری بائک کا پیٹرول کس نے نکالا ہے؟ یہ بلڈنگ کے اندر کھڑی تھی اور اندر کی گاڑیوں کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے،
चौकीदार ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, बिल्डिंग के अंदर सिर्फ उन लोगों की गाड़ियां खड़ी होती हैं जो यहाँ रहते हैं और उन्हीं की हिफाजत का मैं जिम्मेदार भी हूँ। मेहमानों और गैर मुतल्लिका अफराद की गाड़ियों का मैंने ठेका नहीं ले रखा। और जहाँ तक तुम्हारी बाइक के पेट्रोल की चोरी का ताल्लुक है, वो सांस दुरुस्त करने के लिए मतवक्कफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तुम उसी से जाकर पूछो जिसने तुम्हारा पेट्रोल निकाला है। मुझसे बहस करने की ज़रूरत नहीं। अशरफ भाई दौरे से वापस आ जाएं तो भले उनसे मेरी शिकायत कर देना। अयूब बज़ाहिर सख्त लहजे में बात कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात से कामरान को बखूबी अंदाज़ा हो रहा था कि दिल ही दिल में वो उसकी कैफियत पर कह कह लगा रहा है, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि एक क्राइसिस उसी का पैदा करता था। चाहे ये सब कुछ उसने किसी और के इशारे पर किया हो, या कम अज़ कम वो इतना ज़रूर जानता था कि उसकी बाइक में से पेट्रोल किसने निकाला था। उनके दरमियान होने वाली बहस ने देखते ही देखते झगड़े का रूप धार लिया। कामरान बुनियादी तौर पर ठंडे दिमाग और सुलझे हुए मिजाज का मालिक था, लेकिन इस मामले में बर्दाश्त और एहतियात का दामन उसके हाथ से छूट गया। चौकीदार की बदतमीजी के जवाब में वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ें सुनकर आसपास के लोग भी जाए वकुआ पर जमा हो गए, जिनमें रियाज पेश पेश था। यूं लगता था जैसे उसे इसी मौके का इंतज़ार हो। उनकी आवाज़ें सुनकर आसपास के लोग भी जाए वकुआ पर जमा हो गए, जिनमें रियाज पेश पेश था। यूं लगता था जैसे उसे इसी मौके का इंतज़ार हो। रियाज की आमद के साथ ही चौकीदार का रवैया बदल गया, यानी वो पहले से भी ज़्यादा गैर मुहज़्ज़िब और बदतमीज़ हो गया, जिससे कामरान के शक ने हकीकत का रूप धार लिया कि ये वारदात चौकीदार और रियाज की मिली भगत से हुई थी, जिसमें चौकीदार ने रियाज के आला कार का किरदार अदा किया था। जब भी वो रियाज की आमद पर शेर हो गया था, वो जुबानी जमा खर्च से आगे बढ़कर दस्तों गिरबां हो चुके थे, लिहाजा लोग बीच बचाव के लिए कूद पड़े। इस छीना झपटी में कामरान की शर्ट भी फट गई। उसने वहां से रुखसत होने से पहले बड़े खतरनाक अंदाज में चौकीदार से कहा था, मैं तुम्हें देख लूंगा। कामरान का ये जुमला फितरी और सूरत हाल के ऐन मुताबिक था, मगर दर्जन भर अफराद की मौजूदगी में अदा किया हुआ यही जुमला उसके लिए जान का अजाब बन गया। चंद रोज बाद चौकीदार अयूब अपने कमरे में मुर्दा पाया गया और इस धमकीदार जुमले की रोशनी में पुलिस ने कामरान को गिरफ्तार कर लिया। आइंदा पेशी में अभी चंद रोज बाकी थे, लिहाजा मैं एक दिन ऐसे ही घूमते फिरते उस इलाके का सर्वे भी कराया जहां अल फरीद अपार्टमेंट्स वाक़या थी। मैं एक आम से आदमी की हैसियत से वहां पहुंचा था और जाहिर यही किया था कि मुझे किराए पर कोई फ्लैट चाहिए। आमतौर पर बिल्डिंग्स के चौकीदारों के इल्म में होता है कि किस इमारत में कौन सा फ्लैट किराए के लिए खाली है, उसका किराया और एडवांस क्या है, और कौन सा फ्लैट बराए फरोख्त है और मालिक की डिमांड क्या है। इस सिलसिले में मैं ज़मीर प्लाजा, गोल्डन स्क्वायर और अलफ्रीद अपार्टमेंट्स के चौकीदारों से भी मिला। अलफ्रीद में इमरान नामी एक नया चौकीदार आ गया था, जिसे हाल ही में यूनियन के सेक्रेटरी ने अपॉइंट किया था। इमरान की उम्र लगभग 25 साल रही होगी। इमरान को आर्जी तौर पर रखा गया था ताकि जब सदर साहब तबलीग और चिल्लाकशी से वापस आ जाएं तो बाकायदा किसी तजर्बाकार चौकीदार का बंदोबस्त किया जाए। इमरान ज़मीर प्लाजा के चौकीदार का कोई अजीज़ था जो हाल ही में गांव से आया था। मज़कूरा बाला तीनों इमारतों के चौकीदार के अलावा मैं दीगर अफराद से भी मिला और चौकीदार अयूब रियाज के हालात मामलात के अलावा उस इलाके की सियासी सूरत हाल भी मुझ पर वाज़ेह हो गई। आगे बढ़ने से पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का जिक्र हो जाए। उस रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल अयूब की मौत 15 अक्टूबर की सपहर 3 और 4 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी। वो हस्बे मामूल सुस्ताने के लिए अपने कमरे में चारपाई पर लेटा हुआ था कि साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से 2 फायर करके उसे मौत की नींद सुला दिया गया था। दोनों गोलियां उसके सीने में से उतरकर दिल में जा बैठी थीं, जिनकी बैठक के सबब वो फौरी तौर पर इस दुनिया से उस दुनिया में मुंतकिल हो गया। मकतूल की लाश के मुआयने में भी ऐसी कोई इलामत या इशारा नहीं मिला था कि उसकी मौत के हवाले से कोई इबाहम पैदा होता। मौत का सबब बड़ा वाज़ेह था। मकतूल की मौत 15 अक्टूबर की सपहर को वाक़या हुई और मुलजिम मकतूल के बीच वो झगड़ा 12 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें झगड़े के इख्तिताम पर मुलजिम ने मकतूल को ये कहा था कि मैं तुम्हें देख लूँगा। वाक़यात के मुताबिक वक़ुआ के रोज़ दोपहर के बाद मुलजिम को उस गली में भी देखा गया था जहां पर अलफ्रीद अपार्टमेंट्स वाक़या थे।
آئندہ پیشی سے پہلے میں نے زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے پوری تیاری کر لی تھی۔ ابھی تک عدالت میں یہ کیس جتنا بھی چلا تھا اس میں کام کی کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی۔ سابق وکیل صفائی ملزم کی ضمانت کرانے میں بری طرح ناکام ہو گیا تھا اور عدالت نے ملزم کو جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا تھا۔ میری ملزم کے والد سے ملاقات کے وقت اسے جیل گئے 15 دن ہو گئے تھے۔ ملزم کے والد معظم علی نے پہلے وکیل کو فارغ کرنے کے بعد میری خدمات حاصل کر لی تھیں۔ اب امید کی جا سکتی تھی کہ یہ کیس معقول انداز اور مناسب رفتار سے آگے بڑھے گا۔ میں اپنی تیاری سے پوری طرح مطمئن تھا۔ آئندہ پیشی پر جج نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر اس کی متلاشی نظریں غالباً پہلے والے وکیل کو ڈھونڈنے لگیں۔ اس کا چونکنا عین فطری تھا کیونکہ عدالت کے کمرے میں بڑا واضح بدلاؤ نظر آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا وکالت نامہ دیگر ضروری کاغذات کے ساتھ جج کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وکیل کی تبدیلی کوئی خاص بات نہیں تھی۔ عدالتوں میں اس قسم کے واقعات اکثر و بیشتر رونما ہوتے رہتے ہیں۔ چند لمحات تک کاغذات کا معائنہ کرنے کے بعد جج نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، تو اس کیس کی پیروی اب آپ کریں گے بیگ صاحب؟ یس سر، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کے بعد جج کے حکم سے عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد استغاثہ کے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی گواہ کٹہرے تک پہنچتا، میں نے جج سے درخواست کی کہ میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ میری یہ فرمائش فوراً پوری کر دی گئی۔ زیر سماعت کیس میں تفتیشی افسر شبیر علی نام کا ایک سب انسپکٹر تھا۔ وہ جج کا حکم پا کر گواہوں والے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوا۔ کسی بھی کیس کا انکوائری آفیسر ہر پیشی پر عدالت میں موجود رہتا ہے اور ایک طرح سے اس کی حیثیت استغاثہ کے گواہ جیسی ہوتی ہے۔ شبیر علی کی عمر 40 اور 45 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ سانولی رنگت اور درمیانے قد کا مالک ایک صحت مند شخص تھا جس نے اپنے چہرے پر داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد گواہوں والے کٹہرے کے پاس پہنچ گیا اور شبیر علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، آئیے صاحب، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول ایوب کی موت 15 اکتوبر کے سپہر 3 اور 4 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب دی گئی؟ ہمارے روز نامچے کے مطابق یہ اطلاع تقریباً 4:30 بجے دی گئی تھی، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اور یہ اطلاع کس نے دی تھی؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اور کس کے ذریعے سے؟ اسی بلڈنگ کے ایک رہائشی عباسی صاحب نے ہمیں فون کر کے اس حادثے کی اطلاع دی تھی، آیوش صاحب نے بتایا۔ عباسی صاحب کا پورا نام منیر عباسی ہے اور وہ فلیٹ نمبر 8206 کا رہائشی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، آپ جائے وقوع پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ سب انسپکٹر شبیر علی نے بے دھڑک جواب دیا، 5 بجے۔ آپ نے جائے وقوع پر کیا دیکھا؟ میں نے ایوب سے سوال کیا۔ چوکیدار ایوب اپنے کمرے میں مردہ پڑا تھا، اس نے جواب دیا، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس چھوٹے سے کمرے میں صرف ایک چارپائی بچھنے کی گنجائش تھی یا پھر گزرنے کا راستہ تھا۔ جب میں مذکورہ کمرے میں پہنچا تو مقتول کو اپنے ہی خون میں لت پت پایا۔ وہ چارپائی پر پڑا تھا، اس کی قمیض سینے سے خون میں تربتر تھی۔ میں نے پہلی نگاہ میں اندازہ لگا لیا کہ وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا ہے۔ میں نے موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کی غرض سے اسپتال بھجوا دیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ مقتول کو سائلنسر لگے ریوالور سے 2 فائر کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ کیا آپ نے جائے وقوع سے وہ آلہ قتل حاصل کر لیا تھا؟ نہیں جناب، آئیو نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہم جائے واردات پر سے آلہ قتل ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، جس سے آپ نے یہ فرض کر لیا کہ ملزم نے آلہ قتل کو کسی کچرا کنڈی یا گٹر میں پھینک دیا ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، استغاثہ کی رپورٹ میں کچھ اسی قسم کے الفاظ درج ہیں؟ جی ہاں، اغلب امکان اسی بات کا ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ملزم 7 روز تک آپ کی کسٹڈی میں رہا تھا۔ میں نے سلسلہ سوالات کو آگے بڑھاتے ہوئے چوٹ کی۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی تفتیش کے نتیجے میں تو پتھروں کی بھی زبان نکل آتی ہے۔ کیا آپ کے کسی آزمودہ فارمولے کے اثرات سے ملزم نے آلہ قتل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ آپ نے جس عمومی تاثر کی بات کی ہے وہ سراسر غلط اور مبنی بر قیاس ہے۔ تفتیشی افسر شبیر علی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا،
یہ ٹھیک ہے کہ ہم ملزم کے منہ سے حقیقت اگلوانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے آزماتے ہیں جو صرف ڈرانے دھمکانے تک محدود ہیں۔ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں۔ شبیر علی کی آنکھیں اس کا زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ سراسر غلط بیانی سے کام لے رہا تھا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تو اس کا مطلب ہے ریمانڈ کی مدت کے دوران نہ تو ملزم نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور نہ ہی آلۂ قتل کے غیاب کے بارے میں کچھ بتایا؟ جی ہاں، آپ کی بات درست ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قتل کی اس واردات سے میرے موکل کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، میں نے چھپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ قطعاً یہ ظاہر نہیں ہوتا جناب، وہ چمک کر بولا۔ بعض مجرم بڑے ڈھیٹ اور سخت جان ہوتے ہیں، اتنی آسانی سے زبان نہیں کھولتے، انہیں ٹرائل کے لیے کورٹ میں لانے کے بعد ہی کوئی بات بنتی ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ایسے شریف و نفس افراد تو صرف 2-3% ہی ہوتے ہیں جو تھانے میں حاضر ہوتے ہیں تو بڑی شرافت سے اپنے جرم کا اقبال کر لیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ میرا موکل شریف النفس نہیں بلکہ سخت جان اور ڈھیٹ قسم کا انسان ہے۔ ریمانڈ کی مدت کے دوران میں اس نے آپ کی توقعات کی ایسی کم تیسی کر دی اور اب تک ایک ہی بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ یہ جرم اس نے نہیں کیا۔ چوکیدار ایوب کے قتل میں اس کا ہاتھ نہیں۔ میں نے سانس درست کرنے کے لیے لمحاتی توقف کیا، پھر تفتیشی افسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں نا؟ آپ کا جو جی چاہے سمجھتے رہیں، وہ رکھائی سے بولا۔ ملزم کو عدالت میں پیش کیا جا چکا ہے، اس تقاضا کو مجرم ثابت کر کے دکھا دے گا۔ ابھی تو عدالتی کارروائی کی ابتدا ہوئی ہے، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ میں نے اسی کے کہے ہوئے جملے پر گرہ لگائی اور قدر سخت لہجے میں دریافت کیا، آئیو صاحب، آپ نے جائے وقوع سے ملزم کے فنگر پرنٹس اٹھائے تھے؟ نہیں، اس نے ٹکا سا جواب دیا۔ کیوں؟ میں نے جارحانہ انداز میں کہا، کسی بھی وقوع پر سے ایف بی اٹھانا تو تفتیشی عمل کا لازمی جزو ہے، آپ نے کس خوش خیالی میں سے نظر انداز کر دیا؟ وہ بغلیں جھانکتے ہوئے ڈھٹائی سے بولا، ہم نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ جھیپے ہوئے انداز میں مستفسر ہوا، مطلب یہ ہے آئیو صاحب، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کہ آپ کو ملزم کے مجرم ہونے کا ایسا پکا یقین تھا، یا یہ کہ ایسا یقین دلایا گیا تھا کہ آپ نے فنگر پرنٹس وغیرہ کے جھمیلے میں پڑنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، ہے نا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، ناپسندیدہ نظروں سے مجھے گھورتا رہا۔ میں ایک اہم پوائنٹ عدالت کے ریکارڈ پر لے آیا تھا، لہٰذا میں نے جواب کے لیے اصرار بھی نہیں کیا اور بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آئیو صاحب، آپ نے ملزم کامران علی کو کب اور کہاں سے گرفتار کیا تھا؟ وقوع کی رات 10 بجے کے قریب اس کے گھر سے، اس نے جواب دیا۔ گھر سے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شانی پی آئی بی کالونی سے۔ جی ہاں، میرے بتانے کا یہی مطلب ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ملزم پی آئی بی کالونی میں رہتا ہے؟ اس کی کوریئر کمپنی فلائنگ ہارس کے دفتر سے ہم نے ملزم کے گھر کا ایڈریس لیا تھا، آئیو نے بتایا۔ پھر ہمیں وہاں پہنچنے میں ذرا مشکل پیش نہیں آئی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، ملزم کی کوریئر کمپنی کا نام آپ تک کیسے پہنچا تھا؟ موقع کے گواہ نے اس بارے میں بتایا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس گواہ کا نام؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ ریاض احمد۔ اوہ، میں نے حیرت زدہ ہونے کی اداکاری کی۔ یہ وہی ریاض احمد تو نہیں جس کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں بھی شامل ہے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اس بندے نے آپ کو اور کیا کیا بتایا تھا؟ میں نے جارحانہ انداز میں پوچھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے جس شخص کا ذکر کیا ہے وہ وقوع کے قریب واقع ایک رہائشی عمارت ضمیر پلازا میں رہتا ہے۔ ریاض اکثر و بیشتر ملزم کو اس گلی میں آتے جاتے دیکھتا تھا۔ جب میں اطلاع ملنے پر جائے واردات پر پہنچا تو ریاض نامی ایک شخص الفرید اپارٹمنٹس کے اندر موجود تھا۔ موقع کی کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد جب میں نے گواہوں کے بیانات قلم بند کرنا شروع کیے تو سب سے آگے یہی ریاض تھا۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ریاض نے مجھے بتایا کہ چند روز پہلے ملزم اور مقتول میں خطرناک نوعیت کا جھگڑا ہو چکا تھا جس میں ملزم کی شرٹ بھی پھٹ گئی تھی۔ لوگوں نے خصوصاً ریاض نے بیچ بچاؤ کر کے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا تھا، ورنہ ملزم تو شاید اسی وقت مقتول کا کام کر دیتا۔ بہرحال اس روز الفرید اپارٹمنٹ سے رخصت ہوتے ہوئے ملزم نے مقتول کو خطرناک نتائج کی دھمکی بھی دی تھی۔
پھر ٹھیک 3 دن بعد یعنی 15 اکتوبر کو یہ افسوسناک واقعہ پیش آ گیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر رکا، ایک گہری سانس خارج کی اور بات مکمل کرتے ہوئے بولا، صرف ایک ریاض ہی کی بات نہیں، کم از کم نصف درجن افراد نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے، لہٰذا لامحالہ ہمارا دھیان ملزم کی طرف چلا گیا۔ ریاض نے ملزم کے کردار کے حوالے سے اور بھی بہت سی باتیں بتائی تھیں، لیکن چونکہ ان باتوں کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق نہیں بنتا، اس لیے اس کا ذکر مناسب نہیں ہوگا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دقت محسوس نہیں ہوئی کہ آئیو ریاض کے حوالے سے کن باتوں کا ذکر کر رہا تھا۔ یقیناً وہ معاملہ مسز شبانہ سے متعلق ہوگا۔ ریاض کو شک تھا کہ کامران اور شبانہ کے درمیان کوئی چکر چل رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ سب ریاض کے ذہن کا فطور تھا۔ وہ کمبخت شبانہ کے سلسلے میں ذہنی مریض ہو گیا تھا، اور یہ نفسیاتی عارضہ اس درجہ بڑھ چکا تھا کہ وہ ہر اس شخص کا دشمن ہو جاتا تھا جسے شبانہ سے نزدیک ہوتے دیکھتا تھا، اور کامران اس دوڑ میں اس سے پہلے نمبر پر نظر آتا تھا۔ میں نے تفتیشی افسر کو زیادہ کریدنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کیا باتیں ہیں جن پر وہ مصلحتاً پردہ ڈالے رکھنا چاہتا تھا۔ میں اگر ضرورت محسوس کرتا تو یہ تمام تر سوالات براہ راست ریاض سے کر سکتا تھا۔ وہ استغاثہ کا گواہ تھا، اور جلد یا بدیر اسے وٹنس باکس میں آ کر تو کھڑے ہونا ہی تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر انکوائری آفیسر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آئیے صاحب، جائے وقوع پر موجود لوگوں کے بیانات، خصوصاً ریاض کے بیان سے آپ کو واضح طور پر یہ اشارہ ملا کہ چوکیدار ایوب کا قتل فلائنگ ہارس نامی کوریئر کمپنی کے ایک نمائندے کامران علی نے کیا ہے، لہٰذا آپ نے سوچا کہ فنگر پرنٹس والے بکھیڑے پر مٹی ڈالو، اور آپ فوراً کوریئر کمپنی کے دفتر پہنچ گئے۔ میں نے چند لمحات کا وقفہ کر کے ایک بوجھل سانس خارج کی اور اپنی جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کمپنی کے دفتر سے آپ کو ملزم کے گھر کا پتہ مل گیا، اور آپ آنن فانن پی آئی بی کالونی جا پہنچے، اور لگ بھگ رات 10 بجے آپ نے ملزم کامران علی کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ واقعات اسی ترتیب سے پیش آئے تھے شبیر صاحب۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے قدرے تلخ لہجے میں استفسار کیا، گرفتاری کے فوراً بعد کیا آپ نے ملزم کے ہاتھوں کا پیرافین ٹیسٹ کروایا تھا؟ یہ کیا ہوتا ہے جناب؟ وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پیرافین ٹیسٹ کی تفصیلات میں جاتے ہوئے اسے سمجھایا کہ اس ٹیسٹ کی مدد سے ملزم کے ہاتھوں پر بارود کے ذرات کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ میری بات سننے کے بعد آئیو نے کہا، اچھا آپ اس ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں جناب، ہم نے یہ ٹیسٹ نہیں کروایا تھا۔ شبیر علی کی جگہ اگر کوئی قائیاں اور عیار انکوائری آفیسر ہوتا تو ہرگز ایسا جواب نہیں دیتا۔ وہ اپنی کم علمی یا لا علمی کو کسی بھی صورت میں وکیل صفائی کے سامنے کھلنے نہ دیتا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کا جواب کچھ اس نوعیت کا ہوتا، وقوع کو پیش آئے 5-6 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا تھا، اور اس دوران میں ملزم نے اچھی طرح نہا دھو کر لباس بھی تبدیل کر لیا تھا، لہٰذا اس ٹیسٹ کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوئے ہم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ جبکہ آئیو شبیر علی نے جو جواب دیا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پیرافین ٹیسٹ کی کیمسٹری اور فزیالوجی سے قطعی ناواقف ہے۔ میں نے جج کی جانب روئے سخن موڑتے ہوئے کندھے اچکائے اور سادگی سے کہا، جناب عالی، استغاثہ کی نظر میں یہ کیس اتنا سیدھا اور سادہ ہے کہ فنگر پرنٹس اٹھانے کی کوشش کی گئی، نہ ہی پیرافین ٹیسٹ کو ضروری سمجھا گیا، اور آلۂ قتل کے تو دور دور تک آثار ہی نظر نہیں آتے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے اطمینان بھری سانس لی اور حتمی لہجے میں کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ جج نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات پر کچھ نوٹس لیے اور سر اٹھا کر دیوار گر کلاک کی طرف دیکھنے لگا۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں 6-7 منٹ باقی تھے، لہٰذا کسی اور گواہ کی پیشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اگلی پیشی پر استغاثہ کی جانب سے منیر عباسی کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا۔ عباسی ایک پستہ قامت اور تیز و ترار شخص تھا۔ وہ کسی سرکاری محکمے میں ملازم تھا اور الفرید اپارٹمنٹس میں اس کی حیثیت کرایہ دار کی تھی۔ وہ بنیادی طور پر اندرون سندھ کا رہنے والا تھا، اور بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کراچی میں وہ اپنی سیکنڈ وائف کے ساتھ رہتا ہے۔ منیر عباسی نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ اصول کے مطابق جج کی اجازت پا کر پہلے وکیل استغاثہ جرا کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ وہ 15-20 منٹ تک گھما پھرا کر گواہ سے مختلف سوالات کرتا رہا، جس کا لبے لباب یہ تھا کہ بلڈنگ کا چوکیدار مقتول ایوب ایک سمجھدار اور اصول پسند لالا تھا۔
وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا تھا اور نہ ہی بدتمیزی سے پیش آتا تھا۔ آؤٹ سائڈرز اور وزٹرز کے ساتھ وہ نہایت ہی نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر وقوع سے 2-3 روز پہلے مقتول اور ملزم میں کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا ہوتا تو اس میں سراسر قصوروار ملزم ہی تھا۔ ملزم کے کردار کے حوالے سے بعض تیکھے سوالات کے جواب میں عباسی نے غیر تسلی بخش جواب دیے۔ ریاض کی طرح عباسی کو بھی ملزم کا مسز شبانہ کے فلیٹ میں داخل ہونا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرے سروے میں ایک حقیقت یہ بھی سامنے آئی تھی کہ عباسی بھی مسز شبانہ پر نظر رکھتا تھا۔ اپنی باری پر میں نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے استغاثہ کے گواہ منیر عباسی سے پوچھا، عباسی صاحب، کیا یہ صحیح ہے کہ وقوع کے روز آپ ہی نے فون کر کے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی تھی؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے، عباسی نے اس بات میں جواب دیا۔ یہ تو میرا فرض تھا جناب، بلڈنگ میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا اور صدر صاحب بھی موجود نہیں تھے۔ مجھے جیسے ہی پتہ چلا میں نے فوراً فون کر کے متعلقہ تھانے میں اس واقعے کی اطلاع کر دی۔ میں یہ جاننا چاہوں گا عباسی صاحب، میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ چوکیدار کا قتل ہو گیا ہے؟ مجھے پڑوسی کے بچے نے بتایا تھا، وہ جواب میں بولا۔ میرے فلیٹ کے سامنے والے فلیٹ یعنی A203 میں ایک ہندو فیملی رہتی ہے۔ ان کا ایک 8 سالہ بیٹا بھوش ہے۔ میں پانی کا والو کھولنے کے لیے دروازے کھول کر باہر نکلا تو وہ نیچے سے آ رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے سنسنی خیز لہجے میں بتایا کہ انکل، بلڈنگ کے لالا کو کسی نے اس کے کمرے میں قتل کر دیا ہے۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں وال کو بھول کر زینے سے اترتے ہوئے نیچے پہنچا اور چوکیدار کے کمرے کے پاس لوگوں کو جمع دیکھا۔ اگلے ہی لمحے صورتحال میری نگاہ کے سامنے عیاں ہو گئی۔ لالا ایوب اپنی چارپائی پر بے جان پڑا تھا، سینے سے اس کا لباس خون میں سرخ ہو رہا تھا۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، اسے کس نے قتل کر دیا؟ میرے عقب میں سے ایک آواز ابھر کر میری سماعت تک پہنچی، لگتا ہے اس کوریئر والے نے اپنی دھمکی پر عمل کر دکھایا ہے۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا، وہ ریاض تھا جو ہمارے سامنے والی بلڈنگ ضمیر پلازا کا رہائشی ہے۔ دوسرے لوگوں کی طرح یہ بات میرے علم میں بھی تھی کہ 2-3 روز پہلے ملزم اور مقتول میں شدید ترین جھگڑا ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں ملزم مقتول کو سنگین نتائج کی دھمکی دے کر گیا تھا۔ میں نے چونک کر ریاض کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا وہ کمبخت کوریئر والا آج بھی کوئی لیٹر لے کر A304 میں گیا تھا؟ 304 اور مسز شبانہ کا تو مجھے نہیں پتا، ریاض نے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ہاں البتہ میں نے تھوڑی دیر پہلے اس بندے کو الفرید میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہے؟ یہ بات ریاض احمد ہی نے کہی تھی۔ میں نے منیر عباسی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ریاض کے حوالے سے یہی بات انکوائری آفیسر نے بھی کہی تھی۔ گویا ریاض اس امر کا چشمدید گواہ تھا کہ وقوع کے روز ملزم الفرید اپارٹمنٹس میں داخل ہوا تھا۔ میں نے جواب طلب نظر سے کٹہرے میں کھڑے ہوئے گواہ کی جانب دیکھا تو اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ عباسی صاحب، ذرا ذہن پر زور دے کر بتائیں۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جب آپ جائے وقوع پر پہنچے اور ریاض نے ملزم کی آمد اور بلڈنگ میں داخلے کے حوالے سے آپ کو اطلاع فراہم کی تو اس وقت کیا بجا تھا؟ اس وقت کم و بیش 4 بج رہے تھے، اس نے پورا اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ 4 بجے سے تھوڑی دیر پہلے کا مطلب 3:15 یا 3:30 یا 3:15 ہی ہوتا ہے؟ اس نے اپنے سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے کہا، جی ہاں، میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاض صاحب نے جب ملزم کو الفرید اپارٹمنٹس میں داخل ہوتے دیکھا تھا اس وقت سپہر کے لگ بھگ 3:30 بج رہے تھے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، ریاض صاحب کا نام استغاثہ کے معزز گواہوں کی فہرست میں شامل ہے۔ یہ سوال میں ان کی باری پر انہی سے پوچھوں گا کہ جب انہوں نے ملزم کو 3:30 بجے الفرید اپارٹمنٹس میں داخل ہوتے دیکھا اس وقت وہ خود کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے؟ بہرحال میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر گواہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ عباسی صاحب۔ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا کہ میں نے کس بات کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، مجھے کچھ اور نہیں پوچھنا جناب عالی۔ منیر عباسی کے بعد الفرید اپارٹمنٹس کا صدر اشرف بھائی گواہی کے لیے پیش ہوا۔ وہ چند روز پہلے ہی تبلیغی دورے سے واپس آیا تھا۔ اشرف بھائی کا شمار معزز افراد میں ہوتا تھا۔ وہ اپنی وضاحت حلیہ اور کردار سے ایک نیک اور پرہیزگار انسان سمجھا جاتا تھا۔ اشرف بھائی نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کروایا۔
وقوع کے روز وہ چونکہ شہر میں موجود ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ اس واقعے پر زیادہ روشنی نہیں ڈال سکا تھا۔ اسے اس المیہ کا بڑا دکھ تھا۔ اس کا بیان مقتول کے کردار، فرائض، ذمہ داریوں اور اپارٹمنٹس کے قواعد و ضوابط تک محدود رہا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی باری پر مختصر سی جرا کے بعد گواہ کو فارغ کر دیا تو میں نے جج کی اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے گواہ کی طرف دیکھتے ہوئے خوش اخلاقی سے پوچھا، اشرف بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر اور احسان ہے، وہ کراری آواز میں بولا۔ تبلیغ کا سلسلہ کیسا چل رہا ہے؟ میں ایک سوال آگے بڑھ آیا۔ اللہ چلانے والا ہے بھائی، انسان تو صرف کوشش ہی کر سکتا ہے، برکت و کامیابی دینا تو صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، اشرف بھائی، جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، آپ نیکی کے مشن پر تھے، لہٰذا میں آپ سے وقوع کے روز کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ ہم وقوع سے 2-3 دن پیشتر مقتول اور ملزم کے مابین ہونے والے جھگڑے کا بھی تذکرہ نہیں کریں گے۔ اس سے مزید چند روز پیچھے جاتے ہیں جب آپ کراچی میں موجود تھے، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک جناب، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ فرمائیں، میں پوری توجہ سے آپ کی بات سن رہا ہوں۔ بقول اشرف بھائی، میں نے فرمایا، صدر صاحب، تبلیغی دورے پر روانہ ہونے سے چند روز قبل آپ اپنی بلڈنگ کی پانی والی ایک موٹر ٹھیک کروا رہے تھے، وہ دن آپ کے حافظے میں ہے؟ جی ہاں، وہ دن پوری طرح میرے حافظے میں محفوظ ہے۔ آپ نے بلڈنگ کے چوکیدار مقتول ایوب کو موٹر کا کوئی سامان لانے کے لیے ہارڈ ویئر کی دکان پر بھیجا ہوا تھا، اور اسی دوران میں ملزم آپ سے ایک چھوٹی سی عرض کرنے آیا تھا۔ میرے استغاثہ کے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جی مجھے یاد ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلائی۔ اس بیچارے کی بائک کے ساتھ گلی کے شیطان بچے چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے، اور یہ مجھ سے اس بات کی اجازت لینے آیا تھا کہ میں اسے بائک کو بلڈنگ کی پارکنگ میں کھڑا کرنے دوں۔ تو آپ نے ملزم کو بائک اندر کھڑی کرنے کی اجازت دے دی تھی؟ اس میں مجھے کوئی قباحت نظر نہیں آئی، لہٰذا میں نے اس کی فرمائش پوری کر دی۔ صدر صاحب نے بڑی رسان سے جواب دیا، اس کی بات اور ضرورت میری نظر میں بالکل جائز تھی، کیونکہ اللہ معاف کرے، آج کل دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ اگر کسی بچے کو شیطانی بے ہودگی اور بدتمیزی سے منع کیا جائے تو اس کے والدین سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں، اس نے ایک مرتبہ پھر کمرے کی چھت کو دیکھا اور جملہ مکمل کرتے ہوئے کہا، ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ اشرف بھائی، میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ نے تو ملزم کو بلڈنگ میں بائک کھڑی کرنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اس سے ملزم کی تسلی نہیں ہو سکی تھی، اور اس نے آپ سے مزید درخواست کی تھی کہ آپ اس اجازت کے حوالے سے چوکیدار کو بھی بتا دیں، جو کہ اس وقت موقع پر موجود نہیں تھا، کہ آپ نے مقتول ایوب کے آنے پر اسے ملزم کی بائک کے حوالے سے ہدایات دے دی تھی؟ جی ہاں، اشرف بھائی نے پورے وثوق سے کہا، میں نے چوکیدار کو اس بارے میں اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ آپ نے تو اپنا فرض پورا کیا اور اللہ کے احکام کی پیروی کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن آپ کی غیر موجودگی میں مقتول نے آپ کی ہدایات پر عمل نہیں کیا۔ میں لمحے بھر کو سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ نے جس کام میں کوئی قباحت نہیں سمجھی تھی، وہ مقتول کو انتہائی ناجائز نظر آیا، اور اس نے آپ کی ہدایت کو پسے پش ڈالتے ہوئے ملزم سے اس بات پر شدید جھگڑا کیا کہ وہ اپنی بائک بلڈنگ کے اندر کیوں لے کر آیا ہے۔ لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے انہیں چھڑایا تھا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ یہ 12 اکتوبر کا واقعہ ہے، اور 15 اکتوبر کو چوکیدار ایوب کا قتل ہو جاتا ہے۔ جی، مجھے لوگوں نے 12 اکتوبر والے جھگڑے کے بارے میں بھی بتایا تھا، اشرف بھائی نے تائیدی انداز میں کہا، پر مجھے یہ سن کر حیرت کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوا تھا کہ ایوب نے میری ہدایت کے خلاف کیوں عمل کیا۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک نہایت ہی اہم نکتہ ہے اشرف بھائی، میں نے ایک کلاس پر زور دیتے ہوئے کہا، اگر ایوب کی موت واقعہ نہ ہوئی ہوتی تو آپ آج اسے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھ سکتے تھے کہ اس نے آپ کی حکم عدولی کیوں کی، وہ کس کی باتوں میں آ گیا تھا، کس کی شے پر اس نے ملزم کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا۔ مگر میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، مگر چوکیدار ایوب کو زندہ کرنا ممکن نہیں، اس لیے تمام تر سوالات میں کسی اور سے پوچھوں گا۔ جب وہ گواہی دینے کٹہرے تک پہنچے گا، پھر میں نے جج کی طرف رخ پھیرتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا، دیٹس آل یور آنر۔ اس کے بعد عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے 2 گواہ پیش ہوئے۔ ان دونوں کا تعلق اسی گلی سے تھا جہاں یہ قتل کی واردات ہوئی تھی۔ ایک کا نام نعمت اللہ تھا، وہ پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھا، اور دوسرا کباب بیچنے والا سہیل احمد۔
ان دونوں کے بیانات میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی، لہٰذا سرسری سے جائزے کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں۔ مذکورہ دونوں گواہ اس واقعے کے عینی شاہد تھے۔ 12 اکتوبر کو مقتول اور ملزم کے مابین ایک زبردست قسم کا جھگڑا ہوا تھا۔ وہ انہیں چھڑانے میں بھی پیش رہے تھے، اور جب ملزم کامران علی پھٹی ہوئی شرٹ کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو رہا تھا تو انہوں نے اسے خطرناک انداز میں یہ کہتے ہوئے بھی سنا تھا، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ بہرحال اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ جج نے اس روز 15 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا، اور گواہوں والے کٹہرے میں استغاثہ کا سب سے اہم گواہ ریاض احمد کھڑا تھا۔ اہم اس حوالے سے کہ اس کیس کے مختلف پہلوؤں میں اس کی ٹانگ پھنسی ہوئی تھی۔ ریاض نے اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کرا دیا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ کافی دیر تک نئے نئے زاویے سے گھما پھرا کر گواہ سے سوالات کرتا رہا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ مقتول اور ملزم کے جھگڑے کا سبب ملزم کی ہٹ دھرمی اور مقتول کی اصول پسندی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اس جرا کی تان ایک ہی مقام پر آ کر ٹوٹتی تھی کہ وقوع سے چند روز قبل ملزم نے مقتول کو بڑی خوفناک دھمکی دی تھی۔ میں اپنی باری پر جج کی اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا، اور اپنے کام کا آغاز کرتے ہوئے میں نے استغاثہ کے سب سے زیادہ معزز گواہ سے سوال کیا، ریاض صاحب، آپ ضمیر پلازا کے رہائشی ہیں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ آپ جس فلیٹ میں رہتے ہیں وہ آپ کی ملکیت ہے یا آپ کرائے دار کی حیثیت سے وہاں رہائش پذیر ہیں؟ خلاف معمول جرا نے گواہ کو تھوڑا مضطرب تو کیا، تاہم اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میں اس فلیٹ میں ایک طویل عرصے سے رہ رہا ہوں اور یہ میرا اپنا ہے۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، پھر تو آپ ضمیر پلازا کے تمام مکینوں کو اچھی طرح جانتے ہوں گے؟ جی ہاں، ایک ایک کو جانتا ہوں۔ ضمیر پلازا کے بلاک بی میں ایک پروفیسر صاحب رہتے ہیں۔ میں نے کہا، اس فیملی کے بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے؟ مطلب وہ کیسے لوگ ہیں؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں کہا، میرے فاضل دوست غیر متعلقہ باتوں میں الجھا کر عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ اول تو پروفیسر صاحب کا معاملہ غیر متعلق تو نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں وکیل استغاثہ کے اعتراض کا جواب دیا، اور اگر گواہ کو میرے سوال پر کوئی پریشانی ہے تو وہ بیان کر سکتا ہے۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں، ریاض احمد نے حد سے زیادہ سمارٹ بنتے ہوئے جلدی سے کہا۔ وکیل استغاثہ کو اس کی یہ حرکت پسند نہ آئی، تاہم زبان سے کچھ کہنے کے بجائے وہ محض اسے گھر کر رہ گیا۔ میں وکیل استغاثہ کا نظر انداز کرتے ہوئے گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ریاض نے میری سوالیہ نظروں کے جواب میں کہا، پروفیسر صاحب اور ان کی فیملی نہایت ہی نفیس اور قابل اعتبار لوگ ہیں۔ پروفیسر صاحب کا اکلوتا بیٹا میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، ایک آدھ سال میں وہ ڈاکٹر بن جائے گا۔ بہت بہت شکریہ ریاض صاحب، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ میرے اس دھیمے انداز پر وکیل استغاثہ کو گویا مرچیں سی لگ گئیں۔ نہایت ہی طنزیہ لہجے میں اس نے مجھ سے استفسار کیا، میرے فاضل دوست، کیا آپ معزز عدالت کو یہ بھی بتائیں گے کہ پروفیسر صاحب کا زیر سماعت کیس سے کیا تعلق ہے؟ ضرور بتاؤں گا جناب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا، پھر روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے اضافہ کیا، جناب عالی، پروفیسر صاحب کی اہلیت دراصل ایک زاویے سے صفائی کے گواہ کی حیثیت کی حامل ہیں۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں اپنے موکل کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ان خاتون کو عدالت تک لاؤں گا، اور پکے کاغذی ثبوت کے ساتھ۔ جج نے معنی خیز انداز میں سر کو اس باتی جنبش دی اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، امجد بیگ صاحب، پلیز پروسیڈ۔ وکیل استغاثہ اور استغاثہ کے اہم گواہ ریاض احمد کے چہروں پر مجھے الجھن نما حیرانی کے آثار نظر آئے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا کہ میں پروفیسر کی بیوی سے کس قسم کی گواہی دلوانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں ان کی ذہنی کیفیت کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام آگے بڑھاتے ہوئے گواہ سے سوال کیا، ریاض صاحب، آپ کی ایک بیوی اور 2 بچے ہیں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں۔ مطلب ریل اسٹیٹ کا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جی ہاں، اس نے ترش لہجے میں جواب دیا، فوٹو اسٹیٹ نہیں۔ کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کی اسٹیٹ ایجنسی کہاں پر واقع ہے؟ میں نے چھپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیونکہ میری معلومات اور گلی والوں کے مطابق تو آپ ہر وقت ضمیر پلازا کے آس پاس ہی دکھائی دیتے ہیں، کبھی گلی میں ٹہلتے ہوئے، کبھی ضمیر پلازا کے گیٹ کے باہر، کبھی ٹیلی فون کے پول سے پشت ٹکائے، اور کبھی ضمیر پلازا کی چھت پر مڈر گشت کرتے ہوئے۔
میں نے فکر انگیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، میری باقاعدہ کوئی اسٹیٹ ایجنسی نہیں ہے، بلکہ مختلف پراپرٹی ایجنٹوں سے میرے رابطے ہیں۔ میں چلتے پھرتے ان کے لیے کام کرتا رہتا ہوں۔ وہ فی پارٹی طے شدہ کمیشن مجھے دے دیتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، آپ کو میرے گھومنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور ٹہلنے پر کیا اعتراض ہے وکیل صاحب؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ البتہ جس شخصیت کو اعتراض ہے وہ اعتراض کا اظہار کر کے خود کو اس معاملے میں ملوث نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کا اشارہ کس کی جانب ہے؟ وہ محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، اشارہ آپ سمجھ گئے ہیں، یہی کافی ہے، طرف اور جانب کے چکر میں نہ پڑیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ورنہ آپ بے چین ہو کر ادھر ادھر نہ دیکھتے، آپ کے ذہن میں چور چھپا ہوا ہے۔ جب ہی فوراً گھبرا گئے تھے کہ کہیں وہ شخصیت آپ کی شکایت لے کر عدالت پہ تو نہیں آ گئی ہے نا؟ میں بالکل گھبرایا ہوا نہیں ہوں، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ میں پریشان کیوں ہوں گا؟ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو پھر مجھے کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ نہیں آپ کی شخصیت کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بھی اچھا ہے کہ آپ کو اس شخصیت کا پتہ نہیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اگر پتہ چل گیا تو ایسی مصیبت میں پھنسیں گے کہ جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ خیر، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر دوبارہ جیرا کی پٹری پر آتے ہوئے کہا، ریاض صاحب، پولیس کی رپورٹ کے مطابق وقوع کے روز آپ نے تفتیشی افسر کے سامنے یہ انکشاف کیا تھا کہ آپ نے فلائنگ ہارس کوریئر کے نمائندے کامران علی کو وقوع سے تھوڑی دیر پہلے الفرید اپارٹمنٹس میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ جی ہاں، یہ سچ ہے۔ پھر منیر عباسی کو بھی آپ ہی کی زبان سے پتہ چلا کہ ملزم الفرید اپارٹمنٹس میں آیا تھا۔ میں نے تصدیق کی نظر سے اس کی طرف دیکھا، اور یہاں بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کے الفاظ استعمال کیے تھے، ہے نا؟ اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، اس تھوڑی دیر کی وضاحت بھی کر دیں، میرا مطلب ہے 3 سوا 3 بجے۔ وہ متذبذب لہجے میں بولا، یا زیادہ سے زیادہ 3:30 بجے۔ اس وقت آپ کہاں کھڑے تھے جب ملزم الفرید اپارٹمنٹس میں داخل ہوا تھا؟ میں اپنے پلازا کے باہر ٹیلی فون کے کھمبے کے پاس کھڑا تھا۔ ملزم نے الفرید اپارٹمنٹس میں کتنا وقت لگایا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ کیا وہ آپ کی نظروں کے سامنے وہاں سے روانہ ہوا تھا؟ جی ہاں، وہ میرے سامنے ہی روانہ ہوا تھا اور خاصی افراتفری میں نظر آتا تھا، اس نے جواب دیا، ورنہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اسی لیے مجھے اس کے انداز پر حیرت ہوئی تھی۔ پہلے کیسا نہیں ہوا تھا؟ میں نے قریب کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی ریاض صاحب۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، پہلے وہ جب بھی الفرید اپارٹمنٹس کی ڈاک لے کر آتا تھا تو 15-20 منٹ اندر گزارنے کے بعد ہی رخصت ہوا کرتا تھا، اور جاتے وقت اس کے چہرے پر سکون اور آسودگی کے تاثرات ہوتے تھے، لیکن اس روز تو اس کی حالت ہی عجیب تھی۔ لگتا تھا وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہوا تو میں نے پوچھ لیا، کیا لگتا تھا؟ یہی لگتا تھا کہ اس روز میں سے شبانہ کے لیے اس کے پاس کوئی لیٹر نہیں تھا۔ ریاض نے کڑوا سا منہ بنا کر جواب دیا، الفرید اپارٹمنٹس میں زیادہ تر میں سے شبانہ ہی کے لیٹر کوریئر سے آتے ہیں۔ وہ نہ صرف لیٹر وصول کرتی تھیں بلکہ کوریئر والے کو گھر کے اندر بلا کر چائے پانی بھی پوچھا کرتی تھیں۔ ملزم اس کے فلیٹ میں 15-20 منٹ گزارے بغیر نیچے نہیں اترتا تھا، اور آپ یہ سارے مناظر کبھی اپنی کچن کی کھڑکی میں سے اور کبھی بلڈنگ کی چھت پر سے کھڑے ہو کر دیکھا کرتے تھے، جسے آپ کو جلن ہوتی تھی کیونکہ آپ خود بھی سی شبانہ کو حریصانہ نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ میں نے اسے تیکھی نظروں سے گھورا۔ فلیٹ سسٹم میں یہ خرابی بہرحال موجود رہتی ہے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں تاکہ جھانکی خاصی سہل ہو جاتی ہے۔ مسز شبانہ کے فلیٹ کے کمروں میں 2 کھڑکیاں ضمیر پلازا کی سمت کھلتی ہیں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ میں نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑا تو وہ بے چین ہو گیا، پھر بات کو بدلتے ہوئے جلدی سے بولا، اس روز ملزم الفرید اپارٹمنٹ سے جاتے ہوئے خاصا جلدی میں اور گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، جیسے کوئی بہت خطرناک کام کر آیا ہو اور اسے جائے وقوع سے دور نکلنے کی خواہش ہو۔ وہ واضح طور پر مسز شبانہ کے ذکر سے کنی کاٹ گیا تھا۔ میں خود بھی اس خاتون کو عدالتی کارروائی میں نہیں گھسیٹنا چاہتا تھا، لہٰذا دوبارہ اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے گواہ سے کہا، ریاض صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ میں نے وقوع کے روز یعنی 15 اکتوبر کے حوالے سے فلائنگ ہارس کمپنی کا ریکارڈ چیک کیا ہے۔ اس سلسلے میں کمپنی کے ایک اعلیٰ عہدیدار منصور صدیقی نے مجھ سے بہت تعاون کیا۔ امید ہے آپ بھی اس حوالے سے تعاون کرو گے۔ کیسا تعاون؟
وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ منصور صدیقی نے کیا تعاون کیا ہے؟ میں نہایت ہی ہوشیاری کے ساتھ اس کی چاروں طرف ایک ایسا نادیدہ جال بچھا رہا تھا جو بالآخر اسے اپنی جکڑ میں لے کر سچ بولنے پر مجبور کر دیتا۔ میں یہی چاہتا تھا وہ سچ بولے اور سچ کے سوا کچھ نہ بولے، کیونکہ عدالت کے روبرو بیان دیتے ہوئے اس نے اسی قسم کا حلف اٹھایا تھا۔ میں نے نہایت ہی مستحکم لہجے میں کہا، فلائنگ ہارس کوریئر کمپنی کا آفس حیدری کے علاقے میں واقع ہے۔ میں وہاں جا کر منصور صدیقی سے مل چکا ہوں۔ انہوں نے مجھے 15 اکتوبر کی اس ڈاک کا ریکارڈ دکھایا ہے جو ملزم کے ہاتھوں تقسیم ہوئی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ وقوع کے روز ملزم نے اس گلی میں صرف ایک لیٹر پہنچایا تھا، اور وہ بھی ضمیر پلازا کے رہائشی پروفیسر صاحب کے گھر۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر سلسلہ سوالات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ چونکہ خود بھی ضمیر پلازا ہی میں رہائش پذیر ہیں اور پروفیسر صاحب کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے ذرا سوچ کر بتائیں کہ ملزم ضمیر پلازا سے نکلنے کے بعد الفرید کی طرف گیا تھا یا الفرید سے فارغ ہونے کے بعد اس نے ضمیر پلازا کا رخ کیا تھا، کیونکہ آپ تو اس وقت ضمیر پلازا کے گیٹ کے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے۔ یہ معاملہ آپ کی نظروں سے پوشیدہ تو نہیں رہا ہوگا؟ وکیل استغاثہ سوچتی ہوئی نگاہ سے مجھے دیکھنے لگا۔ اسے شاید احساس ہو گیا تھا کہ میں گواہ کو بانس پر چڑھا کر سیڑھی کھینچنے کا پروگرام بنائے بیٹھا ہوں، لیکن وہ اپنے گواہ کو جواب دینے سے نہیں روک سکتا تھا، لہٰذا بے بسی سے تل ملا کر رہ گیا۔ ریاض احمد بھی جواب دینے سے پہلے لمحے بھر کے لیے ششو پہن میں پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ اپنے وکیل کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ چکا تھا۔ تاہم وہ جلد ہی سنبھل گیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے اچھی طرح یاد ہے جناب، ملزم پہلے تو ضمیر پلازا میں گیا تھا، مگر وہاں سے جلد ہی نکل آیا تھا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے یہ الفرید اپارٹمنٹس میں گھس گیا تھا۔ میں امید کر رہا تھا کہ اب تو 20-25 منٹ گئے، لیکن یہ 2-3 منٹ بعد ہی باہر نکل آیا اور اپنی بائک پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گیا، اور اس وقت سپہر کے 3 سوا 3 یا 3:30 بجے تھے۔ میں نے سوالی نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ محض میں نے تصدیق کی خاطر پوچھا ہے، کیونکہ اس کے بعد آنے والے سوال کا ٹائم کی حقیقت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھنے اور نہ سمجھنے کا سوال تو اس وقت پیدا ہوگا وکیل صاحب جب آپ مجھے وہ بات بتائیں گے جو ابھی تک آپ کے ذہن میں ہے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، میں اپنے ذہن کی بات زبان پر لاتا ہوں۔ میں نے اپنے منصوبے کو فائنل ٹچ لگاتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا، پھر استغاثہ کے گواہ ریاض احمد سے پوچھا، کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب کوئی کوریئر والا کسی لیٹر کو اس منزل پر پہنچاتا ہے تو لیٹر دینے سے پہلے وہ متعلقہ شخص سے ایک مخصوص واچر پر دستخط بھی لیتا ہے؟ ہاں مجھے معلوم ہے، یہ تو عام سی بات ہے۔ اسی واؤچر پر تاریخ اور وقت کے اندراج کے خانے بھی بنے ہوتے ہیں، میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، تاکہ اس ریکارڈ کو محفوظ کیا جا سکے کہ کون سا خط کس شخص نے کس تاریخ کو کتنے بجے وصول کیا تھا۔ اگر اصل آدمی گھر پر موجود نہ ہو تو احتیاط کے تقاضے کو پیش نظر رکھتے ہوئے لیٹر وصول کرنے والے کا نام اور اصل شخص سے رشتہ بھی درج کر لیا جاتا ہے۔ مجھے اتنی باریکیوں اور پیچیدگیوں کا پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا۔ وہ اکتاہٹ آمیز انداز میں بولا، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ آج تک کوریئر سروس سے میرا کوئی لیٹر نہیں آیا۔ مجھے یہ سن کر حیرت نہیں بلکہ خوشی ہو رہی ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے بآواز بلند نعرہ لگایا، ڈیفنس کونسلر استغاثہ کے معزز گواہ کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ کس قسم کی زیادتی؟ میں نے براہ راست وکیل مخالف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا، اگر میرے معزز گواہ کو کوریئر کمپنی والوں کی باریکیوں کا نہیں پتا تو اس میں آپ کے لیے خوشی کی کیا بات ہے؟ وہ بھی جوش میں آ گیا۔ میرے لیے خوشی اور مسرت کی بات یہ ہے کہ گواہ کی لا علمی نے میرے موکل کی بے گناہی پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، میں نے بھی جواباً جوشیلے لہجے میں کہا۔ لا علمی کو کچھ لوگ زحمت سے تعبیر کرتے ہیں، اس کیس میں استغاثہ کے گواہ کی لا علمی ملزم کے لیے رحمت ثابت ہونے والی ہے۔ وہ کیسے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ میں نے بھی اسی کے انداز میں کہا، وہ ایسے کہ پھر میں جج کی طرف مڑا اور اپنے موکل کی حمایت میں کہنا شروع کیا، جناب عالی، وقوع کے روز جب ملزم پروفیسر صاحب کے لیے ایک لیٹر لے کے ضمیر پلازا پہنچا تو وہ دوپہر کا وقت تھا اور اس وقت پروفیسر صاحب گھر پر موجود نہیں تھے،
لہٰذا ان کی اہلیہ نے سائن کر کے وہ لیٹر وصول کر لیا۔ اس لیٹر کی رسید یعنی کوریئر کے مخصوص واؤچر پر 15 اکتوبر کی تاریخ اور وقت دوپہر 1:50 درج ہے۔ میری پروفیسر صاحب سے اور ان کی اہلیہ سے بات ہو چکی ہے، رسید ان کے پاس محفوظ ہے، اور مسز پروفیسر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کوریئر والا درج شدہ وقت پر ہی ان کے گھر پہنچا تھا۔ علاوہ ازیں بالکل ایسا ہی ریکارڈ فلائنگ ہارس کورین کمپنی کے آفس میں بھی موجود ہے۔ ضرورت پڑنے پر مسز پروفیسر اور کوریئر کمپنی کے اعلیٰ عہدیدار منصور صدیقی کو میں اس امر کی گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر سکتا ہوں۔ میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے لمحاتی توقف کیا، پھر سلسلہ دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا، یور آنر، استغاثہ کے گواہ مسٹر ریاض احمد نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے روبرو بتایا ہے کہ وقوع کے روز وہ ضمیر پلازا کے گیٹ کے قریب کھڑا تھا، تو اس نے لگ بھگ 3 سوا 3 ساڑھے 3 بجے ملزم کو پہلے ضمیر پلازا میں اور اس کے بعد الفرید اپارٹمنٹس میں داخل ہوتے دیکھا۔ پھر وہ 2-3 منٹ بعد ہی اپنی بائک پہ سوار ہو کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اب اگر میں نے ایک مرتبہ پھر توقف کر کے باری باری وکیل استغاثہ کے گواہ، انکوائری آفیسر اور حاضرین عدالت کو دیکھا، پھر دوبارہ جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، اب اگر ہم استغاثہ کے گواہ کو سچا مان لیتے ہیں تو کوریئر کمپنی کا ریکارڈ، تمام رسیدیں اور واچرز پروفیسر اور ان کے اہلیہ کو بھی جھٹلانا پڑے گا، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس کے سامنے کس کو جھٹلا رہے ہیں۔ کسی ایک شخص کے مقابلے میں نصف درجن معزز افراد غلط نہیں ہو سکتے، اور اگر وہ سب غلط ہیں تو پھر استغاثہ کے گواہ کی دروغ گوئی میں کوئی کلام نہیں۔ میں نے رک کر ایک گہری سانس لی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، شک مسلمہ اصول ہے کہ دنیا کے ہر شخص پر لاگو ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت دروغ گوئی کا سہارا لیتا ہے جب وہ کوئی جرم کرنے جا رہا ہو، یا پھر اپنے کیے ہوئے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہمیشہ کسی بڑے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے جھوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جج نے میرے خاموش ہونے پر گھور کر کٹہرے میں کھڑے استغاثہ کے گواہ ریاض احمد کو دیکھا، لیکن زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کیا۔ ریاض نے جج کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے گردن جھکا لی۔ پتہ نہیں وہ جھکی ہوئی گردن کے ساتھ اپنے کون سے جرم کا اقرار کر رہا تھا۔ اس متعلقہ واچر کے علاوہ سلمان علی اور زبیدہ آنٹی کو بھی اگلی پیشی پر یہاں آنے کی زحمت دینا چاہتا ہوں۔ جج نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، یہ سلمان اور زبیدہ آنٹی کون ہیں؟ میں نے بتایا، سلمان علی ملزم کامران علی کا ایک گہرا دوست ہے جو حیدری مارکیٹ میں واقع کسی بینک میں کام کرتا ہے۔ وقوع کے روز وہ ملزم سے ملنے لگ بھگ 3:30 بجے کوریئر کمپنی کے آفس پہنچا تھا۔ وہ دونوں باہر جا کر ایک ریسٹورنٹ میں ملے، انہوں نے ایک ساتھ لنچ کیا، پھر کم و بیش 4:30 بجے ملزم اپنے دوست سے رخصت ہو کر گھر چلا گیا تھا۔ ملزم کے دفتر کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ وقوع کے روز 3:30 بجے سلمان ملزم سے ملنے اس کے آفس آیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ سلمان کے آنے سے پہلے ملزم کوئی گھنٹے بھر سے آفس میں موجود تھا، یعنی وہ اپنی ڈیوٹی نپٹا کر 2:30-3 بجے واپس آفس آ چکا تھا۔ سلمان علی سمر کی گواہی دے گا کہ وقوع کے روز ملزم 3:30 سے 4:30 بجے تک اس کے ساتھ حیدری کی ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا۔ اور زبیدہ آنٹی کا اس کیس میں کیا کردار ہے؟ جج کے سوال میں حیرت بھری ہوئی تھی۔ میں نے جواب میں بتایا، زبیدہ آنٹی ایک بے آسرا اور بیوہ عورت ہے، وہ الفرید اپارٹمنٹس کے بلاک بی میں رہتی ہیں۔ وقوع کے روز لگ بھگ 3 سوا 3 بجے وہ اپنے فلیٹ کی بالکنی میں کھڑی تھیں۔ اس بالکنی سے بلڈنگ کا صحن بڑا واضح نظر آتا تھا۔ زبیدہ آنٹی کے مطابق انہی لمحات میں اس نے ریاض احمد کو بلڈنگ کے گیٹ سے نکلتے دیکھا تھا۔ میں نے سانس درست کرنے کے لیے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول چوکیدار ایوب کی موت 15 اکتوبر کی سپہر 3 اور 4 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب میرا موکل جائے واردات سے بہت دور کچھ لوگوں میں موجود تھا، اور استغاثہ کا گواہ ریاض جائے وقوع پر منڈلاتا پا۔ میں معزز عدالت سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک مرتبہ پھر تھوڑا توقف کیا، اس کے بعد گہری سنجیدگی سے کہا، میرا موکل بالکل بے گناہ ہے۔ موجودہ زیر سماعت کیس اور اس قتل کی واردات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کسی سوچی سمجھی اور گہری سازش کے تحت اسے اس معاملے میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیٹس آل یور آنر۔
ملزم کی بے گناہی کا ثبوت حاصل کرنے کے لیے آپ آئندہ پیشی پر صفائی کے تمام گواہوں کو ایک ساتھ عدالت میں پیش کر دیں تاکہ جتنی جلدی ممکن ہو اس کیس کا فیصلہ ہو جائے، جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر وہ انکوائری آفیسر اور وکیل استغاثہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس آئندہ پیشی پر استغاثہ کا گواہ ریاض احمد عدالت میں موجود ہونا چاہیے، یہ کہیں غائب نہ ہو جائے۔ جج کی وارننگ کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں افراد نے سنجیدگی سے لیا اور عدالت برخاست ہو گئی۔ اگلی پیشی ایک روز بعد کی تھی، کیونکہ آئندہ روز متعلقہ جج کی عدالت کے پاس صرف ایک ہی کیس تھا، لہٰذا کارروائی کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل سکتا تھا۔ میری جانب سے پیش کیے جانے والے گواہوں نے حق شہادت ادا کر دیا۔ ان کے بیانات کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا۔ جج کے حکم پر اسی روز ریاض احمد کو شامل تفتیش کر لیا گیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا تھا۔ ریاض نے پولیس کسٹڈی میں حقیقت حال کا اقرار کر لیا۔ یہ قتل اسی نے کیا تھا، لیکن اس واردات کے پیچھے پوری ایک جرم زدہ اور سنسنی خیز کہانی تھی۔ الفرید اپارٹمنٹس کے عقب میں جو اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی، ادھر سے تینوں باش مگر بااثر افراد کو لے کر الفرید چھت پر آ جاتا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر شراب پیتے، غل غپاڑا اور خرمستیاں کرتے تھے۔ اشرف بھائی کو ان کی نازیبا حرکات بالکل پسند نہیں تھی۔ اس نے چوکیدار کو ان لوگوں کے حوالے سے بڑی سخت ہدایات دے رکھی تھیں۔ وہ اشرف بھائی سے براہ راست الجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، البتہ مقتول سے اکثر ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ چوکیدار اشرف بھائی کے حکم کا پابند تھا اور وہ لوگ طاقت کے زوم میں اپنی اوچھی حرکتوں سے مجبور۔ اشرف بھائی نے انہیں کئی مرتبہ سمجھایا تھا کہ جو کام وہ الفرید کی چھت پر آ کر کرتے ہیں وہی اپنی بلڈنگ کی چھت پر کیا کریں، لیکن ان بدمست بد کردار لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہم گندا کام کرنا بھی چاہتے ہیں اور اس کے اثرات بد سے اپنے گھر کو بھی محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ چوکیدار سے ایک دو مرتبہ ان لوگوں کی بدمزگی اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ریاض کا بھی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اس نے جب ان کے خیالات سنے تو اس مشن میں کامران علی کو قربانی کا بکرا بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک تیر سے دو شکار والی بات تھی۔ ریاض کا آئیڈیا سب کو پسند آیا اور کرا فال بھی اسی کے نام نکلا۔ چنانچہ اس نے چند روز کی محنت کے بعد ایک سپہر اس منصوبے پر عمل کر ڈالا۔ انسان اپنے مقصد کے حصول کی خاطر یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے عمل سے کون متاثر ہو رہا ہے۔ کسی کو مصیبت میں ڈالنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ وہ مصیبت الٹ بھی سکتی ہے۔ بعض اوقات چھری تو وہی رہتی ہے، لیکن اس کے نیچے گردن بدل جاتی ہے۔ ریاض کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی پیش آیا تھا۔ کہانی کا اختتام ہو چکا ہے۔ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اور کہانی پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔